في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي من دون نعيم الآيات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وسادۃ الاتقیاء وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ. صدق اللہ العظیم. ذی الحجہ اور قربانی کے فضائل اور مسائل سیریز سے متعلق آج کا بیان نمبر 6، جس کا عنوان سیرت ابراہیم علیہ السلام کا پیغام امت مسلمہ کے نام رکھا گیا. سب سے پہلے تو میں الاقصی اسلامک اکیڈمی آن لائن کے ذمہ داروں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے ایسے موقع پر، جبکہ آن لائن پلیٹ فارمز کے ذریعے سے اور سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے سے باطل پوری دنیا کو، خاص طور پر امت مسلمہ کو بے حیائی، بے شرمی، بے غیرتی جیسے کانٹینٹ کے ذریعے سے گمراہ کرنے کی ناپاک کوششوں میں لگا ہے. ایسے موقع پر یہ حضرات مختلف موقعوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پھیلانے کی، عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ پاک ان حضرات کی کوششوں کو، کاوشوں کو، ان کی ساری ٹیم کو بے پناہ اپنے فضل و کرم سے قبول و منظور فرمائے. اسی کے ساتھ آج کا جو عنوان رکھا گیا ہے، یہ عنوان اس 10 روزہ سیریز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور ان سے حاصل ہونے والے پیغامات سے متعلق ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ جتنے بھائی، جتنی بہنیں اس وقت میں سن رہے ہیں یا بعد میں سنیں گے، ان سب کا مقصد اس عنوان سے فائدہ حاصل کرنا ہے، اور اس عنوان کو وہ سننا چاہتے ہیں، اسی لیے وہ اپنی خودی سے جمع ہوئے ہیں. یہاں پر جتنے لوگ جمع ہیں وہ ہر ایک قابل قدر ہے، قابل احترام ہے. آپ کا جذبہ قابل احترام ہے. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اس وقت جو میٹا کمپنی، جس کے ذریعے سے انسٹاگرام اور فیس بک روزانہ لاکھوں کروڑوں انسانوں کو گمراہ کر رہا ہے، بے حیائی اور بے شرمی کا کنٹینٹ عام کر رہا ہے، یہ 10 روزہ اجلاس اس میٹا کمپنی اور میٹا کے جو سی ای او ہے، ان کے مقاصد اور عزائم کے خلاف ایک مضبوط دیوار بن کر کام کر رہا ہے. دکھنے میں یہ آپ کو ایک چھوٹا سا پروگرام لگے گا، مختصر سے لوگ آپ کو جڑے ہوئے دکھیں گے، لیکن آپ میں سے ایک ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے اور باطل کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر مقابلہ کرنے کا حوصلہ رکھنے والے اور باطل کے ہر طرح کی سازشوں کے مقابلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی سربلندی کا جذبہ رکھنے والے ہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ بعض مرتبہ یہ سمجھتے ہیں کہ بیکار کی ویڈیوز پر تو لاکھوں کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں اور ملین آف فالوورز ہیں، لیکن یاد رکھیں تعداد کا زیادہ ہو جانا یہ کبھی بھی کسی بھی زمانے میں کامیابی کی دلیل نہیں رہا ہے. تعداد اگر زیادہ ہے، حق پر ہے، تو بہت اچھی بات ہے، لیکن تعداد کم ہے، حق پر ہے، تو بھی بہت اچھی بات ہے. تو الحمدللہ جتنی بھی تعداد جڑ رہی ہے یہ بہت قابل مبارکباد ہے، اور یقیناً ان کوششوں سے عیسائی مشنریز اور کرسچن مشنریز اور ویسٹرن کلچر کے پروموٹ کرنے والے جو لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں ڈالرز خرچ کر کے مسلمانوں کو دین اسلام سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے مقابلے میں یہ ارقم اکیڈمی کی کوششیں یقیناً ان کے مقابلے میں دکھنے میں چھوٹی لگے گی،
لیکن اتنی بڑی سپر پاور طاقت سے مقابلہ کرنے کی کوشش بھی کرنا ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ آج کے ہم موضوع کی طرف آتے ہیں۔ قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ کے پروردگار نے، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کچھ کلمات میں آزمایا تھا اور وہ اس میں پورے اترے، کھرے اترے۔ اس آیت کریمہ کے تفسیر میں مفسرین کرام جو باتیں فرماتے ہیں اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا، اللہ نے ان کا امتحان لیا۔ حالانکہ آزمانے والا جو ہوتا ہے، امتحان لینے والا، وہ امتحان دینے والے کے بارے میں اس کی صلاحیت کو نہیں جانتا تو آزماتا ہے، لیکن اللہ پاک تو سب جانتے ہیں۔ پھر اللہ نے کیوں آزمایا؟ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے مقام کو، مرتبے کو بتلانا چاہتے ہیں کہ میرا خلیل کتنا پیارا ہے، اور وہ آزمائشیں کیا ہے، وہ آزمائشیں کیسی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کیسے اس پوری روئے زمین کے اوپر اللہ کی محبت اور توحید کو عام کرنے میں لگے تھے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے اس دور کے واقعات سے جو آپ کے بچپن کا زمانہ ہے۔ اگر آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں، بلکہ آپ کو قرآن مجید تو پڑھنا ہی چاہیے، قرآن مجید میں آپ کو پارے 7 میں سورۃ الانعام اور آیت نمبر 74 سے لے کر پورے مکمل اگلے 2 رکوع قرآن مجید کی آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ اگر آپ نوٹ کر سکتے ہیں تو نوٹ کر لیں۔ سورۃ الانعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 74۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اور اس وقت کو یاد کیجئے جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا کہ آپ بتوں کو بناتے ہو اپنا خدا، میں تو آپ کو اور آپ کے قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ یہ جو پورا صفحہ ہے میرے بھائیوں میری بہنوں، اس پورے صفحے میں اللہ سبحانہ و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو کیسے پہچانا وہ بتلایا ہے۔ بہت بہترین آیتیں ہیں اور بہت زبردست کا مفہوم ہے، بہت آسان ہے، کوئی زیادہ گہرائی والا مضمون نہیں ہے کہ صرف علماء سمجھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی عام مسلمان بھی تلاوت کرے گا، ترجمہ پڑھے گا، سمجھ میں آئے گا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے رات آئی اور ستاروں کو دیکھا، انہوں نے کہا کہ یہ میرا رب ہے، اور جب وہ ڈوب گئے تو کہا کہ ڈوبنے والوں کو میں پسند نہیں کرتا۔ جب چاند کو دیکھا کہا کہ یہ میرا رب ہے، پھر جب وہ ڈوب گیا تو کہا کہ یہ میرا رب نہیں ہو سکتا، پھر جب سورج نکلا تو کہا کہ یہ بہت بڑا، یہ میرا رب ہے۔ تو ایسا ابراہیم علیہ السلام اللہ کو پیدا کرنے والے کو تلاش کر رہے تھے، اور پھر اس کے بعد یہ سب دیکھنے کے بعد کیا فرمایا؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ یہ وہی دعا ہے جس کو ہم دعا سمجھ کے پڑھتے ہیں، نیت سمجھ کے پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کا اس کو حصہ بنا ڈالا۔ میں اس کا ترجمہ نہیں کیا، آپ کو آیت پڑھ کے نہیں بتایا، خلاصہ بتایا، چونکہ ہمارے پاس جو وقت ہے عنوان بہت اہم ہے، تفصیلی عنوان ہے، پیغامات سمجھنا ہے۔ 2 شکلیں ہیں پیغام سمجھنے کی۔ ایک شکل یہ ہے کہ ہم اسی مجلس میں پورے پیغام سمجھ لیں، ایک شکل یہ ہے کچھ باقی رکھے ہوم ورک، اور اپنے گھر میں اپنے فرصت کے اوقات میں ذی الحجہ کے اس مبارک مہینے میں، جس مہینے کو حضرت ابراہیم سے خاص نسبت ہے، جس مہینے کو بی بی ہاجرہ سے خاص نسبت ہے، کچھ ہوم ورک بھی اپنے لیے رکھ لیں۔ تو یہ سورہ انعام کی آیتیں ہیں، آپ اس کو ترجمے سے پڑھیے۔ آگے اللہ پاک نے اسی صفحے میں وحاجہ قومہ اور حضرت ابراہیم کا ڈیبیٹ وہ بھی بیان کر دیا۔ یہ میں آپ کو اشارے کیوں دے رہا ہوں؟ شاید آپ سوچیں گے ارے مولانا بالکل نہیں بتاتے تو اچھا تھا بھائی، اتنا بتا کے چھوڑ دے رہے، پھر آگے پڑھ لو بول رہے، اب اتنا پڑھنے کا رہتا تو یہ کلاس جوائن کیوں کرتے تھے؟ ایسا نہیں ہے۔ ہم اس امت کی خاصیت یہ ہے کہ اس امت 1400 سال میں ہمیشہ پڑھتی رہی، لکھتی رہی، اس امت کی اسپیشلٹی ہے۔ بلکہ آج ویسٹرن کنٹریز اور یورپین کنٹریز آج جو اس طریقے سے اپنے آپ کو شو کر رہے ہیں کہ پوری دنیا کا ایجوکیشن ہمارے کنٹرول میں ہے، اگر آپ گہرائی میں جا کے دیکھیں گے تو ایک بہت بڑا حصہ اس ایجوکیشن کا انہوں نے مسلمانوں ہی سے چرایا۔ اس لیے مسلمان قوم پڑھنے والی ہے، تو پڑھنے کا مزاج بنانا اور جتنا ہو سکتا پڑھنا چاہیے۔ تو یہ میں آپ کو کیوں بنا رہا ہوں؟ تاکہ آپ کو ذوق پیدا ہو، آپ کو شوق پیدا ہو۔ شارٹس کا دور ہے، 1 منٹ کی شارٹ دیکھ کے، 30 سیکنڈ کی شارٹ دیکھ کے ہم چینل پہ چلے جاتے ہیں، جا کے چینل سرچ کرتے ہیں کہ ارے بھائی یہاں پر کیا اچھا کنٹینٹ ملتا ہے، کیونکہ اتنا بہترین کنٹینٹ تو 1 منٹ کی شارٹ میں دکھا رہا تو فل پکچر کیسی رہے گی؟
فل ویڈیو کیسی رہے گی؟ فل ویڈیوز بھی دیکھیں گے تو ایسے کتنے لوگوں کو فالوورز مل رہے شارٹ کلپ سے. تو میں چاہتا ہوں قرآن کے ٹکڑوں کے ذریعے سے قرآن کو قرآن کے قاری بھی مل جائے. اور آپ میں سے ہے قرآن کے قاری ماشاءاللہ پڑھتے ہیں, اس ذی الحجہ میں حضرت ابراہیم کی یادوں میں کھو جائیے. قرآن جو بیان کرتا ہے ان کا تذکرہ, اس کو پڑھیں, اس کو سمجھے, زندگی میں مزہ آ جائے گا. ذی الحجہ کا اگر مزہ لینا ہے, اس مہینے کا اگر لطف حاصل کرنا ہے, تو ہم کو چاہیے کہ ہم قرآن سے اپنے آپ کو جوڑ دیں. یہ 2 صفحے اگر آپ پڑھیں گے آپ کو پتا چلے گا ان کے بچپن کا واقعہ اللہ نے کیسے بیان کیا. وہ رب کی تلاش کر رہے تھے. یہاں رک کر میں اس سے ایک پیغام آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. وہ پیغام یہ ہے کہ اللہ کی پہچان انسان کی فطرت میں رکھی ہے. اللہ کے محبوب نبی نے فرمایا کہ ہر بندہ فطرت اسلام میں پیدا ہوتا ہے. اس کے ماں باپ اس کو یا تو یہودی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں. آج بھی جتنے بچے ہیں جو نوجوان ینگسٹر سے, جو جنزی ہے, جو جن الفا ہے, جس کے بارے میں سوسائٹی یہ کہتی ہے کہ یہ بگڑے ہوئے ہیں, یہ خراب ہے, یہ بالکل آوارہ ہے, یہ بے شرم ہے, یہ بے حیا ہے, یہ بالکل سست ہے, ایسی 50 آپ کی برائیاں جنزی اور جن الفا کی آپ کو گوگل پہ ملے گی, آپ کو چیٹ جی پی ٹی پہ ملے گی, آپ کو جیمینائی پہ ملے گی. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے ہر بچے کے اندر فطرت اسلام کو رکھا ہے. وہ اللہ کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتا ہے. اس کو ٹچ کرنے کی ضرورت ہے, اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے. جو پہچان لے گا وہ بہترین ٹریٹ کرے گا تو پھر بچے ہمارے قابل بنیں گے. رب کی پہچان حضرت ابراہیم کی زندگی کا پہلا پیغام ہے. آج ضرورت ہے ہمارے اپنے دلوں میں ہم کو ٹٹولنے کی. میری زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ کیا میرے میں اور بکری میں, میرے میں اور جانور میں, میرے میں اور بیل میں, میرے میں اور مرغی میں, میرے اور چڑیا میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ کھانا کھانے کا اگر زندگی کا مقصد ہے تو کھانا تو وہ بھی کھا رہے ہیں, کھانا میں بھی کھا رہا ہوں, تو میرے میں ان میں کیا فرق ہے؟ نہیں, میرے اور ان کی پیدائش کا فرق ہے. فرق یہ ہے میں اللہ کو راضی کرنے پیدا ہوا ہوں, میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے پیدا ہوئی ہوں. اللہ نے مجھے یہ آنکھ, یہ چہرہ, یہ ہاتھ, یہ پورا وجود, یہ سانس کا دھڑک, آگے پیچھے ہونا, دل کا دھڑکنا, آنکھوں کا دیکھنا, کانوں کا سننا, اللہ نے مجھے کیوں دیا؟ اس لیے نہیں کہ میں جانوروں کی طرح صبح شام بس کھاتا رہوں اور کھاتی رہوں. نہیں, اللہ کو پہچاننا, اپنے دل کو ٹٹولنا. ذی الحجہ کے پیارے دن چل رہے ہیں, جن دنوں میں حضرت ابراہیم نے تاریخ بنا ڈالی تھی, تاریخ رقم کر دی تھی. یہ پیارے اور مبارک دن چل رہے ہیں. میں میرے بارے میں سوچوں, آپ اپنے بارے میں سوچیں, میری اور آپ کی زندگی کیسے گزر رہی ہے, کس راستے پر چل رہی ہے. کیا اگر آج کی تاریخ میں, آج 20 مئی ہے 2026 ہے, 9:00 رہے ہیں, اگر 9:35 پر اسی کلاس کے دوران میں آپ مر جائیں, میری اور آپ کی سانس نکل جائے, سوچئے اللہ کے سامنے میں کیا منہ دکھا سکتا ہوں, اللہ کے سامنے آپ کیا منہ دکھا سکتے ہیں. اگر ہم اس اپنے آپ کے جائزے کی فیلنگز کو سمجھ گئے, سمجھنا کہ آج کی کلاس ہماری کامیابی, یہی تو اصل کامیابی ہے. مجھے احساس پیدا ہو, میرے اندر جو ضمیر ہے وہ مجھے جھنجھوڑے, وہ مجھے کچوکے لگائے, وہ مجھ کو آواز دے اور وہ مجھ کو بلائے, تم کیا کر رہے ہو, تم اس لیے نہیں پیدا ہوئے تھے, تم جانوروں کی طرح کھاتے پھرو. ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو گیا, مبارک مہینہ, مبارک دن, مبارک راتیں, ذکر والے دن, ذکر والی راتیں, روزے والے دن, اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کے دن. کتنا مبارک مہینہ. پوری دنیا میں لبیک اللہم لبیک کی صدائیں گونجتی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر کی صدائیں گونجتی ہے. ہم شاید اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے. غور کر کے دیکھیے, گوگل پہ سرچ کیجئے اور پوری دنیا کی یہودی لابی, پوری دنیا کی کرسچن لابی, پورے دنیا کا میڈیا, پوری دنیا کا سوشل میڈیا اسلام کو ختم کرنے کے لیے, اللہ کی ذات کو مجروح کرنے کے لیے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو ختم کرنے کے لیے ہر سال لاکھوں, کروڑوں, اربوں, خربوں ڈالر خرچ کر رہا ہے. لیکن جب ذی الحجہ کا مہینہ آتا ہے تو اللہ پاک پوری دنیا میں ایسی ہوا چلا دیتے ہیں, پوری دنیا کا زور لگ رہا اللہ کے نام کو مٹانے کے لیے. اور اللہ پاک ذی الحجہ کے مہینے میں اللہ سب سے بڑے ہیں, اللہ سب سے بڑے ہیں, اللہ سب سے بڑے ہیں. واہ واہ, کیا پیارا نعرہ پوری دنیا میں گونج رہا ہے, اور دنیا کا باطل اور شیطان پسیجتا چلا جا رہا ہے. ہماری پورے سال کی محنت تو غارت ہو. ایسا مبارک مہینہ ہے یہ ذی الحجہ کا مہینہ. کوئی عام مہینہ نہیں, یہ بہترین مہینہ, شاندار مہینہ. اور آپ غور کر کے دیکھو حضرت ابراہیم کی زندگی میں, آپ آگے بڑھو. اب آپ کو میں آپ کے سامنے ایک اور پارہ کھول کر آپ کو دکھاتا ہوں. پارے 3 کے اندر آپ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 257 کے بعد کی جو آیتیں ہیں, وہاں سے لے کر 2 صفحے, تقریباً 1 صفحہ سمجھ لیں, 1 رکوع پورا. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ
ان آتاه الله الملك اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامید. میں نے بس 2 لائن پڑھی ہے قرآن کی، اس کا ترجمہ آپ پڑھیں گے. مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی ترجمہ قرآن ہے، آسان ترجمہ قرآن، بہت آسان انداز میں لکھا. یا اور کوئی آپ کے مولانا علاقے کے بتائے تو آپ اس میں پڑھیں، لیکن پڑھیے آپ کو پتہ چلے گا. اس پورے صفحے میں اللہ نے حضرت ابراہیم کی ڈیبیٹ کو بیان کیا. وہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں ایک بادشاہ سے، تو کیسے لاجیکلی، کیسے عقلی، کیسے ذہنی، کیسے فکری اور کیسے دلیل دینا چاہیے اور کیسے اللہ کو پروف کرنا چاہیے، یہ قرآن ہم کو سکھا رہا ہے. اور آج ہم پریشان ہیں، کیا کریں گے بھائی؟ سوشل میڈیا پہ کوئی اللہ کے بارے میں بولے گا، ہمارے نوجوان آ کے گالی دیتے ہیں، لڑکیاں آ کے بولیں گے بیڈ ورڈز یوز کریں گے. بھائی یہ سولوشن نہیں ہے، اللہ کا قرآن بتا رہا ہے. کیسے؟ دیکھو آپ، ایک مثال ترجمہ کر دیتا ہوں، سنیے. اللہ فرماتے ہیں کیا تم نے اس کو دیکھا جو ابراہیم سے اپنے رب کے بارے میں جھگڑ رہا تھا کہ، اور وہ کہہ رہا تھا کہ میں بادشاہ ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کیا کہا؟ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے. تو بادشاہ نے کہا میں بھی تو زندہ کرتا ہوں، میں بھی تو موت دیتا ہوں. یعنی اس نے ایک آدمی کو بلایا اور زندے آدمی کو پکڑ کے مار دیا، کہا کہ دیکھو میں نے زندے کو موت دے دی. پھر اس نے ایک ایسے قیدی کو بلایا جس کے بارے میں موت کا وارنٹ جاری ہو گیا تھا، بلا کر کہا کہ جاؤ تم آزاد ہو، دیکھو میں نے مرنے والے کو آزاد کر دیا، زندہ کر دیا. تو وہ ایسے پیش کر رہا تھا. اب دیکھو ابراہیم علیہ السلام کا اگلا جملہ، انہوں نے کیا کہا؟ اچھا ایسا تو میرا رب تو وہ ہے فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب. تو میرا اللہ تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لاتا ہے، تم مغرب سے لا کے دکھا دو، اب پتا چلے گا کہ تم بھی رب ہو گیا. تو اس کا کیا ہوا؟ فبہت الذی کفر. اللہ فرماتا اس کا کفر ظاہر ہو گیا. اب وہ تو ڈر گیا. وہ دیکھو آپ کیسا اللہ کی قدرت پر دلیل دے کے دکھایا. اچھا اسی صفحے میں آپ تھوڑا سا آگے بڑھے نا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے پوچھا اے میرے رب آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں. اب غور کرو، یہیں پر وہ اب ڈیبیٹ کر رہے تھے بادشاہ سے، لیکن اگلی آیتوں میں پھر اللہ سے پوچھ رہے ہیں. تو اللہ نے کیا سوال کیا؟ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ. اے ابراہیم کیا تم کو ایمان نہیں ہے؟ کیا آپ کو یقین نہیں ہے؟ یہاں رک کے غور کریے کہ اللہ کے قدرت کے بارے میں غور و فکر کرنا یہ قرآن کا میسج ہے. اور مجھے معاف کیجئے گا کسی کو برا لگے تو، ہم تو اللہ کی قدرت کے بارے میں غور و فکر کرنا ہی نہیں چاہتے. غور و فکر کرنا، سوچنا یہ کیسے ہوا، اللہ تعالیٰ نے کیا، کیسے کیا، کسی قدرت سے کیا، کتنے بڑے ہیں. اچھا اگر یہی سوال بچہ کر لیتا آ کے امی اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کرتے، تو امی جان کا تھپڑ ہوتا، بچے کا گال ہوتا. ایسا زور سے تھپڑ لگاتے بے وقوف. یہ سوال کیسا کریں؟ یہ سوال پوچھنے کا ہے. بھائی وہ بچے کو نہیں پتا اسی لیے تو پوچھ رہا ہے نا. آپ بچے کو نہیں سمجھائیں گے تو بچے کے دماغ میں کیا بیٹھے گا؟ بچہ یہ سمجھے گا کہ یہ پوچھنے کا نہیں ہے. کس سے پوچھے گا؟ وہ پھر وہ گوگل سے پوچھے گا. ان کی امی نہیں بولیں گے تو وہ گوگل والی امی سے پوچھے گا، اور وہ جب گوگل سے پوچھے گا تو گوگل اس کو ایسی ایسی باتیں بتائے گا جن باتوں کے بتانے کے بعد میں وہ بیچارے کی پوری زندگی خراب ہو جائے گی، وہ غیر غلط باتوں میں چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو؟ اے ابراہیم تم ایسا سوال کرتے ہو، اتنا خطرناک سوال، چپ ہو جاؤ، خاموش بیٹھ جاؤ. یہ کچھ نہیں فرمایا. قال ولم تؤمن. اے ابراہیم کا تم کو یقین نہیں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ مجھے یقین تو ہے. قال بلا مجھے یقین ہے، ولکن لیطمئن قلبی لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرا دل مطمئن ہو جائے. اب یہ ڈیبیٹ کیا اس کافر سے، اس بادشاہ سے، اپنا دل مطمئن کر رہے. کیا معلوم ہوا؟ جو دین کا داعی ہوتا ہے جب وہ زبان سے گفتگو کرتا ہے، وہ ٹیبل ٹاک کرتا ہے، وہ ڈیبیٹ کرتا ہے، تو اسے اپنے آپ پر مطمئن ہونا چاہیے، اس کے بعد ڈیبیٹ کرنا. آج آپ دیکھیں کہ کئی لوگ سوشل میڈیا پہ ڈیبیٹ کرنے کا ذوق لگا. یہ بھی ایک نشہ ہے، جیسے چائے کا نشہ رہتا، کسی کو ڈیکاشن کا نشہ، کسی کو کافی کا نشہ، اسی طرح کچھ لوگوں کو ڈیبیٹ کا نشہ رہتا. وہ ڈیبیٹ لے لے کے جیب میں پھرتے، جیسا لوگ جیب میں لے لے کے چمچے لے لے کے پھر رہے، جیب میں کچھ بھی کھجور کی گٹیاں لے لے کے پھر رہے، ویسا کچھ لوگ کیا ہے ڈیبیٹ لے لے کے پھرتے. جہاں دیکھو وہاں جس سے بولے اس سے، جب بولے جب کر رہے ڈیبیٹ، ڈیبیٹ کر رہے، ڈیبیٹ کر رہے. ارے ڈیبیٹ میں کا مسخرہ بنا ہے. اگر آپ اسلام کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اگر آپ ہار گئے نعوذ باللہ، تو پھر اسلام کے بارے میں غلط کمنٹ آئے گا لوگوں کا. لوگ بولیں گے کہ اسلام ہار گیا. اس لیے ہر وقت ہر کسی کو ڈیبیٹ کرنے کی اتھارٹی ہونی بھی نہیں چاہیے. یہیں پر میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات یہ بھی کہہ دیتا ہوں، سوشل میڈیا پہ بلکہ نیشنل میڈیا پہ بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مولانا مولوی کہہ کر اسلام کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے پہنچتے ہیں. ان کو اپنی سیلری اور فیس تو مل جاتی ہے لیکن ان کو اسلام کی جیت نہیں. وہاں سے کیا ہو جاتا، ارے دیکھو ایک مول صاحب رہ کے صرف ہمارے اینکر سے بات نہیں کرے، پہلے آپ ان کا ٹیسٹ تو کرو. آئی کیو لیول تو ان کا 0 ہے، جتنا ہمارے مکتب کا بچہ جانتا ہو تو وہ بھی نہیں جانتے. کس نے کہا کہ وہ مول صاحب ہے؟ انہوں نے خود کو مول صاحب کہا تو کیا مول صاحب مان لیں گے؟
اسی لیے ایسی ہر کوئی ڈیبیٹ جس میں جو بولے وہ مولوی صاحب اٹھ کے ڈیبیٹ کر رہے اس کو نہیں دیکھنا، اس کو ان لائک کرنا، اس چینل کو ان سبسکرائب کرنا اور اس سلسلے میں اپنے آپ کو چوکنا بنانا، تب جا کے یہ ختم ہوتے۔ ہم لوگ کیا کرتے، ہمارے ذہن میں ایک بات بیٹھی ہوئی یہ رہتی ہے، دیکھنا چاہیے پورا ویڈیو دیکھ کے انہوں کیا غلط بولے وہ سوچ کے پھر اس کے بعد میں اپن اس کے اوپر تبصرہ کرنا۔ بھائی آپ کوئی جرنلسٹ نہ ہوتے، کوئی اینالسٹ کرنے کے لیے آپ کوئی اسپیشل نہ ہوتے، آپ کا اتنا مائنڈ نہیں ہے اور نہ آپ اتنی بڑی سیلیبریٹی ہے کہ آپ پورا تجزیہ کر کے آپ ایک پوسٹ کریں گے تو لاکھوں لوگ آپ کو دیکھتے ہیں۔ آپ یہ سوچ کے دیکھ رہے اس کے ویوز بڑھتے جا رہے اور یوٹیوب کا الگورتھم اس کو آگے بڑھاتا جا رہا ہے۔ یوٹیوب یہ بول رہا ہے کہ بہت اچھا لوگ دیکھ رہے لہٰذا واچنگ ٹائم بہت ہے لہٰذا اس کو آگے بڑھاؤ۔ ایسا ہو کر بے وقوفوں کے بیٹھ کر کرنے والی ڈیبیٹس آگے بڑھ رہی ہے اور جو صحیح اسکالرز تھے وہ پیچھے ہوتے جا رہے ہیں۔ تو پہلے جو میں سبا بتایا سورہ انعام کا، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ کیسے ابراہیم علیہ السلام اللہ کو پہچانے، اور دوسرا جو میں نے آپ کو بتایا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتاتے ڈیبیٹ کیسے کرے ابراہیم علیہ السلام۔ یہ بھی ان کی زندگی کا ایک بہترین سبق تھا اور ہم سب کو یہ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو ہماری امی کو، ہمارے ابو کو، ہمارے بھائی کو، ہماری بہن کو اگر کسی کو بھی کچھ برا کہہ دیا جائے تو ان کو برداشت نہیں ہوتا۔ لیکن مجھے معاف کیجیے گا، آج کتنے سوسائٹی میں لوگ ہیں اللہ کو برا کہا جائے تو برداشت ہو جاتا، نبی کو برا کہا جائے تو برداشت ہو جاتا، اسلام کو برا کہا جائے تو برداشت ہو جاتا۔ یہ بھی کوئی اسلام ہے، یہ بھی کوئی مسلمانی ہے، قرآن پر ایمان ہونے کے دعوے دار ہے لیکن قرآن کو برا کہا جاتا ہے۔ قرآن کی بدتمیزی، قرآن کی گستاخی کرنے والا زندہ ہے اور وہ مزے کر رہا ہے اور میں بھی زندہ ہوں، کیا فائدہ ہے میرے جینے کی؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے دل میں، ہمارے ذہن میں، ہماری فکر میں یہ بات آ جانی چاہیے کہ میں جب تک زندہ ہوں، میرا دل جب تک دھڑکے گا، میرے خون، جسم میں خون کا ایک قطرہ جب تک دوڑے گا، میں جب تک زندہ ہوں اسلام پر ایک حرف آنے نہیں دوں گا۔ مجھے لکھنا آتا میں لکھ کر بتاؤں گا، مجھے بولنے آتا میں بول کے بتاؤں گا، میرا کھانا بعد میں حلق کے نیچے جائے گا، پہلے میں اسلام کی ریپرزینٹیو کو آگے بڑھوں گا اور اپنے آپ کو پیش کروں گا۔ میری یہ طاقت، میری یہ صلاحیت، میرا یہ جینا، میری یہ زندگی، میری یہ سانس، میرے یہ آنکھوں کی روشنی، میرے کانوں کے سننے کی طاقت، میرے دل کے دھڑکنے کی قوت میرے اللہ کی محتاج ہے، میرے اللہ کی غلام ہے۔ میرا خون کا ایک قطرہ میرے نبی کے احسانوں تلے دبا ہے۔ میں زندہ رہوں، میرے نبی کا دین کمزور پڑے گی نہیں ہو سکتا۔ میں زندہ رہوں، میرے نبی کے دین میں کمی آئی نہیں ہو سکتی۔ ہماری ایسی فکر ہونی چاہیے، ہمارا ایسا ذہن بننا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے چند چیزوں میں آزمایا، وہ اس میں پورے اتر گئے۔ اب میں وہ آیت کریمہ کی تشریح کی طرف آتا ہوں۔ علماء کرام کیا فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں میں آزمایا؟ اب آپ غور کر کے دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام جب پیدا ہوئے نا، عراق میں پیدا ہوئے، ار نام کا علاقہ تھا، اس علاقے میں وہ پیدا ہوئے، اور وہ جس سوسائٹی میں پیدا ہوئے وہ سوسائٹی آج کے ہمارے شہر، ہماری ریاست، ہمارے ملک، اور اگر میں آگے بڑھ کر کہوں تو ہماری جو سوشل میڈیا ہے نا، اس سوشل میڈیا کی جو زندگی ہے وہ زندگی کے مقابلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سوسائٹی بہت خراب تھی، بہت زیادہ خراب تھی وہ سوسائٹی۔ لیکن اس سوسائٹی میں تو ابراہیم پیدا ہوئے، اور میں کوئی اور موضوع نہ شروع ہو جائے اسی لیے میں آپ کو تفصیل سے مثال نہیں دیتا، شارٹ کٹ میں مثال دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت یہی ہے، جو چیز امپاسبل دکھتی نا اللہ وہیں سے کام کروا کے قدرت بتاتے کہ دیکھو امپاسبل تو تمہارے لیے ہے، میرے لیے تو سب برابر ہے، ہو سکتا نہیں ہو سکتا، کر سکتے نہیں کر سکتے، طاقت ہے نہیں ہے، ہمت ہے نہیں ہے، یہ سب کس کے لیے؟ بندوں کے لیے۔ اللہ تو وہ ذات ہے جس کے لیے کوئی چیز امپاسبل نہیں۔ اگر میں پوچھوں آپ سے ابھی اسی وقت میں، کیا آپ اس ملک ہندوستان میں رہتے ہیں، کیا آپ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ملک میں عزت کے ساتھ، امانت، اطمینان کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ، دین اسلام کے شعائر پہ چلنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کر کے ہم کو زندہ رکھ سکتا ہے؟ اگر میں آپ کو پوچھوں گا تو شاید سب بہت سے لوگوں کا جواب یس میں آئے گا، یس 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 یس۔ لیکن اگر ہمارے دل میں جو ڈر، جو خوف، جو کیفیت، جو ڈپریشن، جو ٹینشن، جو سوشل میڈیا کی ویڈیوز اسکرول کرتے 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 ہم اللہ کے نام کی تسبیح کم اور دشمن کی طاقت کی تسبیح زیادہ پڑھتے، ایسا کر لیے تو کیسا ہوگا؟
ایسا کر لیے کہتے اب کیسا ہوتا, وہ مسجد پہ قبضہ کر لیے کہتے اب کیسا ہوتا, یہ قانون بن گیا کہتے اب کیسا ہوتا, قربانی پہ پابندی لگنی کہتے اب کیسا ہوتا, نماز میں پڑھنا بول کے اب کیسا ہوتا. ارے جو کرنا ہے کر لینے دیجیے. اگر ہمارا اللہ کی ذات عالی پر یقین و ایمان ہے, وہ کچھ بھی کر لیے تو کچھ بھی ہونے دو, جو اللہ چاہے ویسا ہوتا. ایسا ہوتا ویسا ہوتا نہیں, اللہ جیسا چاہے ویسا ہوتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون آیا تھا, فرعون بچوں کو مار دیتا تھا, سب ڈرتے تھے کیسا ہوتا کیسا ہوتا کیسا ہوتا. 1 سال بچوں کو زندہ رکھتا, 1 سال قتل کر دیتا. اللہ کی شان, جس سال بچوں کو قتل کرتا اللہ اسی طرح سے موسیٰ کو پیدا کرے. اللہ چاہتے تھے اس سال بھی پیدا کر سکتے تھے جس سال وہ فرعون بچوں کو قتل نہیں کرتا. لیکن اللہ کی قدرت کیسے دکھتی؟ اللہ کی قدرت تو جب ہی دکھے گی نا جب اللہ تعالیٰ دشمن کی عاجزی کو, کمزوری کو دکھائیں گے کہ دیکھو یہ کہہ رہا تھا اس سال بچہ پیدا ہوگا تو میں قتل کر دوں گا, اب پیدا ہو گیا میرا موسیٰ, اب بتاؤ تم کیسے قتل کرو گے, اب بتاؤ نا تم کیسے قتل کرو گے. ہمت ہے تو کر کے دکھاؤ. خود کو فرعون کہتے ہو, ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کرتے ہو, چلو بتا تمہاری خدائی کیا ہے. اللہ نے بتایا نا جب سین کریٹ ہوا کہ اچھا فرعون کو چیلنج ہو گیا. پھر اللہ کی شان, جس بچے کو قتل کرنا چاہتا تھا اسی بچے کو اسی کے گھر میں, اسی کے محل میں, شاہی انداز میں, شاہی اسٹائل میں VIP پروٹوکول دے کر ایک بہترین طریقے کی زندگی اللہ نے فرعون کے گھر میں ہی حضرت موسیٰ کی گزاری. یہی تو اللہ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اللہ کی قدرت کو سمجھنے والا بنا دے. ہم لوگ نہیں سمجھ رہے, ہم لوگ ڈر ڈر کے جی رہے. یہ ڈر کے ماحول سے نکلیے. کون کیا کرے گا؟ ساری دنیا کے اوپر اگر کسی کی قدرت ہے تو اللہ کی قدرت ہے, اللہ کی طاقت ہے. یہی میسج اور پیغام سیرت ابراہیمی کا ایک ایسا بہترین پیغام ہے جس کو آپ مین کی کہہ سکتے ہیں. بالکل بنیادی پیغام ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے کچھ نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کیسے ماحول میں پیدا ہوئے, ان کی سوسائٹی کیسی تھی, ان کا گھرانہ, ان کا خاندان, ان کی بستی, اور اس زمانے کا بادشاہ نمرود, سارے کے سارے بتوں کو بنانے والے, بتوں کو بیچنے والے, بتوں کو تراشنے والے, یہ سب کرتے تھے. یوں سمجھ لیجیے کہ ہول سیل کا بتوں کا بزنس تھا ان کا. مینوفیکچرر تھے, صرف سیلر نہیں تھے, بیچتے نہیں تھے, مینوفیکچرر کسے کہتے ہیں. ایک بہت بڑی کمپنی آج کے زمانے میں ہوتی تو آپ کہتے تھے کہ بہت بڑی IT کمپنی ہوگی, تو وہ زمانے میں اتنے بڑے تھے. اللہ پاک کی شان دیکھیے, اگر اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو کسی موحد کے توحید پسند کے گھر میں پیدا کر دیتے تو یہ سارا سین کیسے بنتا, ہم کو کیسے پتا چلتا, ابراہیم علیہ السلام کا شکل کیسے دیکھتے, ہمارا ایمان کیسے بنتا. آج ہماری بہنیں, ہمارے شوہر صاحب نا مولانا میرے کو نا فلاسی میں کپڑے پہنے تو میرے کو بہت ڈراتے, میرے کو نہیں پہننا بول کے بولتے, منع کر دیتے. ہماری بہنیں اتنے باتوں کو ریڈی ہے بہانے بنا کے. آئیبروز کیوں میں آ رہے اماں بولے تو نہیں مولانا میں تو نہیں جہری بنانا, لیکن ہمارے شوہر نا بہت اسٹرکٹ ہے, انہوں آئیبروز اگر میں نہیں کاٹی تو انہوں میرے کو بالکل بھی ذرے بھی اچھی نہیں دکھ رہے, تم ایک دم گاؤنٹی دکھ رہے بول کے بولتے مولانا, اس واسطے میں آئیبروز بنا لے رہی ہوں. شوہر کے اوپر آئیبروز ڈھکل دیے, کپڑے ڈھکل دیے, جو کر رہے شوہر پہ ڈھکلتے جا رہے پورا. ہم کو کیسے سیکھنے کو ملتا؟ یہ کمزور لوگوں کی علامت ہے. کمزور لوگ ایکسکیوزز دیتے ہیں, اور حضرت ابراہیم جیسے بہادر کر کے دکھاتے. حضرت ابراہیم کو کتنا اچھا بہانا تھا, اللہ تعالیٰ آپ مجھے ایسے علاقے میں پیدا کرے وہاں پر بتوں کو بنانے والے, بتوں کو پوجنے والے, بادشاہ بھی ویسی ہے اللہ میاں, کچھ تو آپ میرا خیال کر کے میرے واسطے آپ تھوڑا بہت کچھ بھی آسانی کا معاملہ کرنا تھا. آپ اتنی ٹائٹ سچویشن میں مجھے بھیجا کے آپ بول رہے توحید کی دعوت دیو, بولے تو بہت کڑا امتحان ہے نا اللہ میاں, ایسا نہیں بولے. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کمزور نہیں تھے, ابراہیم علیہ السلام بزدل نہیں تھے, ابراہیم علیہ السلام ڈرنے والے نہیں تھے, ابراہیم علیہ السلام جگر والے, ابراہیم علیہ السلام حوصلے والے, ابراہیم علیہ السلام لڑنے والے, ابراہیم علیہ السلام فائٹ کرنے والے, ابراہیم علیہ السلام ہم جیسے 1400 سال گزر گئے آج اللہ کے رسول کے زمانے کو 1400 سال کے بعد حضرت ابراہیم کا کردار ہم کو للکار رہا ہے. تو سوچو جب حضرت ابراہیم 4000 سال پہلے دنیا میں تھے تو وہ کیسے للکار تھے. جس کے تذکرے میں ایسی للکار ہے, سوچیے اس کے وجود میں کیسی للکار تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام للکارنے والے تھے. ان کے والد بھی یہی کام کرتے تھے, بتوں کو بناتے تھے, بتوں کو پوجتے تھے, اور پھر بادشاہ بھی وہی کرتا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بہت زیادہ اسٹرگل کا موقع آیا, لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا. کیسے اٹھایا؟ جب انسان تنے تنہا ہوتا ہے, ابراہیم علیہ السلام بتا رہے ہیں اگر تم دین کی دعوت دینے والے ہو, اکیلے ہو, ڈرو مت, دکھاؤ اپنی ہمت, مدد کرنے والا اللہ ہے. دکھائی انہوں نے ہمت.
آج ہے نا ہماری بہنوں کے لیے کہ بہن آپ کے گھر میں اگر دین پہ چلنے کا مسئلہ بہت اسٹرگل میں ہے، ہمارے پاس نہیں ہے جی بڑا پردے کا کلچر نہیں ہے، نماز کا نہیں ہے، اور شادی خانے میں پورے گیٹ ٹوگیدر رہتے، آدمی عورتوں میں آتے، عورتیں آدمیوں میں جاتے، ویڈیو کے بغیر تو ہماری شادی ہوتی ہی نہیں، اور ناچ کے بغیر تو ہمارے خاندان کے آدمیوں کو سکون پڑتا ہی نہیں، اور وہ آر کے اشرا کو جب تک نہیں دیکھے تو ان لوگوں کا انسان دکھتے ہی نہیں، اور جب تک جمبیے لے کے نہیں ناچے ان لوگوں کی حیوانیت نکلتی ہی نہیں. ایسا رہتا بات بہنوں کو. تو بہنوں کو میں کہنا چاہ رہا ہوں ٹینشن لینے کا نہیں ہے. آپ دین کی دعوت کی فکر لے کے کھڑے ہو گئے اور آپ نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے مانگا ہے میرے مولا میں اپنے گھر کے مردوں کو صحیح راستے پہ لانا چاہتی ہوں، آپ میری ایسی مدد کر دیجئے جیسے آپ نے حضرت ابراہیم کی مدد کی تھی. یقین جانیے میری بہنوں اللہ کی مدد ضرور آئے گی مدد، لیکن مجھے معاف کیجیے گا ہم کو یقین ہی نہیں. سگریٹ بول رہا ہوں اوپر سے مجھے تو سب لوگا نہیں ارے کیا بات کر رہے اللہ پہ میرے کو جتنا یقین ہوتا کسی کو بھی نہیں، ایسا بولتے، لیکن ریالٹی تو یہ ہے کہ ہم کو اللہ پہ یقین نہیں. میں تو دعوت دے دیتی ہوں مولانا لیکن ہمارے شوہر سنتے کی نہیں کی، کیا ہوتا کہ نہ میں لکھوں بولے تو سنتے کی نہیں کی. میں اگر ہمارے خاندان کی عورتوں پردہ کرو بولے تو کیا بولتے ہوں گے، کیسا ریاکٹ کرتے ہوں گے، سنتے کی نہیں سنتے کی، مانتے کی نہیں مانتے کی. اس میں ہم لوگ اجی رہے اب 40 سال کے ہو گئے اب تک نہیں نکلے وہیں اٹکے ہوئے. کیا کچھ بھی نہ ہوتا کیا ہوتا. ابراہیم علیہ السلام اگر ویسے سوچتے تھے تو ابراہیم علیہ السلام خانے کعبہ بناتے تھے آگے نہیں سوچے. ابراہیم علیہ السلام جو ہوتا دیکھا جائے گا اللہ ایک ہے. بعض روایتوں میں آتا وہ جو بت رہتے نا وہ بتوں کو ایسا پکڑ کے بازار میں لے کے جاتے تھے ابراہیم علیہ السلام. دیکھ جا کے بولتے تھے کون ہے بھائی جو اس اندھے بہرے لنگڑے لولے مجبور خدا کو خریدنا چاہ رہا ہے. آپ بتاؤ کون خریدے گا، کوئی بھی نہیں خریدتا. یہ جگر تھا ابراہیم علیہ السلام کا. تو ابراہیم علیہ السلام ایسی زندگی گزارتے گزارتے جوانی کی عمر کو پہنچے. اب میں آپ کے سامنے تیسرا حصہ قرآن مجید کا بتانا چاہتا ہوں جو پارے 17 میں ہے. یہ میں اس لیے قرآن شریف کھول کے آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ بہنوں کو اور آپ بھائیوں کو کچھ سبق پڑھنے کا موقع ملے. اب دیکھیں گے سورہ انبیاء پارہ نمبر 17، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21. اللہ پاک فرماتے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ قَالَ لَقَدْ كُنتُمْ أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ ام انت من اللاعبین. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنا رہے ہیں اور یہ بتلا رہے ہیں کہ دیکھو میرے ابراہیم نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنے والد سے اور اپنی قوم سے بات چیت کی. کیا کہا کہ تم لوگ ایسے کیوں پوچھ رہے ہو، یہ بتوں کو کیوں تم اس خدا کا درجہ دیتے ہو. وہ لوگ کہنے لگے ہم نے ہمارے آبا و اجداد کو اسی طریقے میں پایا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم بھی گمراہی پر ہو، تمہارے آبا و اجداد بھی گمراہی پر. اب غور کر کے دیکھیے کیسا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سینٹنس. کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی نرمی کی بات نہیں، کوئی نرم لہجہ نہیں، ڈائریکٹ وٹ ٹو وٹ بات. آپ غلط کر رہے بس. آج آ کر ہمارے نوجوان بھائی حضرت ابراہیم کے اس کردار سے ایک پیغام سیکھ کہ بھائی جو بات غلط ہے وہ غلط، جو صحیح ہے وہ صحیح. اچھا آپ دیکھو کتنے نوجوان بچے ہیں وہ نام سے مسلمان، آدھار کارڈ سے مسلمان، راشن کارڈ سے مسلمان، پاسپورٹ سے مسلمان اور ووٹر آئی ڈی کارڈ میں مسلمان. آن لائن میں آئی ڈی آپ دیکھیے انسٹاگرام کی مسلمان، فیس بک کی مسلمان، سب جگہ مسلمان دکھ رہے ہو. لیکن ذہنی اور فکری اعتبار سے وہ مسلمان نہیں، وہ ویسٹرن کلچر کے غلام. فکری مسلمان نہیں ہے. آپ پوچھیں ایسا کیسا مولانا مثال دیجیے. ایگزامپل کے طور پہ برتھ ڈے منانے والا وہ فکری طور پہ مسلمان نہیں ہو سکتا. اینیورسری سیلیبریٹ کرنے والا فکری طور پہ مسلمان نہیں ہو سکتا. فکری طور پہ مسلمان کا مطلب وہ ویسٹرن کلچر کی غلامی میں نہیں ڈوب سکتا، وہ ہے سچا پکا مسلمان. آج کتنے مسلمان ہیں؟ آپ کے بچے اسکول میں پڑھ رہے ہیں، ہم سب کے بچے اسکول میں پڑھ رہے ہیں. کیا کر رہا بچہ اینوئل ڈے کے دن؟ بچہ اینوئل ڈے کے دن ڈانس کر رہا. ارے مولانا استغفر اللہ، توبہ توبہ. سیرت ابراہیم کے بیان میں آپ ڈانس کی بات کر رہے ہیں، آپ مولانا رہ کے بیان ڈانس بولتے، غلط بات. ایسے بھی ہیں گے بعض لوگ استغفر اللہ توبہ توبہ ڈانس کا لفظ لا رہے. میں بھی وہی بول رہا ہوں استغفر اللہ توبہ توبہ ڈانس نہیں کرنا. لیکن ہمارے پاس کیا ہو گیا، اب سیکنڈ یا تھرڈ کلاس کی ایک بچی ایک مرتبہ اسکول کے باہر ملاقات کیا، میں نظر آئی تو میں سوال کیا
बेटे क्या चल रहा है स्कूल में, आवाज आप होता रहे क्या कर रहे हैं? नहीं बोल साहब हम लोग इस्लामिक डांस की रिहर्सल कर रहे। बोले भाई परेशान हो गया, शॉक। बोले इस्लामिक डांस मुझे नहीं मालूम है, मुल्ला को नहीं मालूम है कब लॉन्च हुआ इस्लामिक डांस। स्कूल में जाके मालूम किया तो पता चला हाँ वो असल में वो नाता पढ़ रहे ना बच्चे पढ़ के ऐसा हाथा हिला रहे, गोल गोल घूम रहे पूरे, जैसे गाने में देखे आप सिंगर्स रहते ना, गाना गाने वाले फिल्मों में गाना आया तो पीछे पूरी एक टीम रहती 10 20 50 की, वो पूरे सेम ड्रेस पहन के रहते, वही सेम ड्रेस स्कूल के स्टेज पे बिठा रहे, 1500 रुपए लेके 2000 रुपए लेके बेहतरीन कारोबार चल रहा, लाखों करोड़ों का सालाना टर्नओवर हो गया, बेहतरीन बिजनेस चल रहा। अब वो बिजनेस के साथ क्या कर रहे, बच्चों को डांस करा रहे। वो जो नात का नात पढ़े वो बेचारे नॉर्मल पढ़े, आप यूट्यूब पे सर्च करो नात नज़म सर्च करे तो वहां पर हजरत अबू बकर पे, हजरत उमर पे, हजरत उस्मान पे, अली पे रिज़वानुल्लाह अलैहि अजमईन, वो नात पढ़ने वाले मौलाना नहीं दिख रहे, सिर्फ फोटो आ रही, वो डिजाइन आ रहे, पूरे सीनियरिस बना दिए उन्होंने, तो दिख रहे नहीं, लेकिन वही नज़म वही नात को अब ये लोग स्कूल में रिहर्सल करा के बच्चों को पूरा घुमा रहे फिरा रहे। अरे आप साल भर क्या पढ़ा रहे, साइंस इंग्लिश हिंदी तेलुगु मैथ्स सोशल के सब्जेक्ट पढ़ा रहे, फिर कहाँ है उसका परफॉर्मेंस होना ना। वालिद साहब कहाँ है, वालिद साहब वीडियोग्राफर बने फोन ले लेके, उनको जाके सब आंसू कंधे को हाथ लगा के क्या कर रहे भैया, नहीं मतलब मैं वीडियो ले रहा बच्चे कहीं भी ले साहब, नहीं वो मैं व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा तो मेरी बच्ची कितना अच्छा डांस कर रही है, मैं खानदान वालों को दिखाता हूँ, उनको पूछना आपकी बच्ची डांस स्कूल में पढ़ रही, अरे अस्तगफुरुल्लाह मेरी बच्ची तो है बेहतरीन स्कूल में पढ़ रही, दीनियात भी है वहाँ, हिफ्ज़ कुरान भी है वहाँ, नाज़िरा भी है वहाँ इतने बड़े मौलाना आते, ऐसा बोलना भाई साहब ये बच्ची इंग्लिश पढ़ी हिंदी पढ़ी, कहाँ है हिंदी इंग्लिश पढ़े सो कुछ तो दिखाओ बोलो ना स्कूल वालों को, पढ़ा रही इंग्लिश हिंदी साइंस तेलुगु सोशल, और एनुअल डे के अंदर डांस करा। और अजीब बात तो ये हो गई कि बड़े बड़े उलमाए किराम को भी नऊज़ बिल्लाह कैसा यूज कर रहे, देखो आप जैसा फिल्मों के अंदर पॉलिटिशियंस करते ना, जैसा पॉलिटिशियंस का माइंड आप मशहूर है, चैट जीपीटी को पूछो आप कि सबसे ज्यादा खतरनाक कौन रहते तो विलन रहते बताओ, तो वैसे पूरे विलन का रोल प्ले कर रहे, कैसा प्ले कर रहे, मौलाना को बुला के स्टेज पे बिठा दिया, मौलाना जैसे आज देखिए बच्चे को बुलाए हस्बी रब्बी जल्लल्लाह बोलते कि मौलाना बोले माशाल्लाह माशाल्लाह क्या बेहतरीन स्कूल है साहब, हस्बी रब्बी पढ़ा रहे। और इसी तरीके से मौलाना को बुला के जब बिठाए तो फिर शिकवा जवाब है शिकवा अल्लामा इकबाल का लगा दिए, अब बच्चे उस पे परफॉर्मेंस कर रहे, और मौलाना जैसे आके बैठे अस्माउल हुस्न बल्कि अल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा और अल्लाह के नाम शुरू कर दिए, मौलाना दिल में खुश होने कितना स्कूल में मैं आज तक नहीं देखा, बल्कि जैसे मौलाना निकलते फिर वही नाचना शुरू, ये मौलाना को धोखा दे रहे लेकिन अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते। ऐसे कितने आज हमारे भाई हैं जो कल्चर से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। याद रखिए हजरत इब्राहिम अगर उन अकीदे से उस कल्चर से उस तहजीब से कॉम्प्रोमाइज करते थे तो फिर हजरत इब्राहिम का रोशन ऐसा तस्वीर आज हम नहीं सुनते। हजरत इब्राहिम ने क्या किया, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आज मौलाना बच्चे जो है केक बोल रहे जी, बोलते बच्चे केक, बच्चे है ना, बच्चे किसको बोले, फिर बच्चे केक बोलते, और बच्चे बोलते अब्बा मेरी आज बर्थडे है, मेरी बर्थडे पे आप कुछ भी करो बोलते, तो बच्चे को क्या करना, हाँ बेटे आप बर्थडे बोले ना मैं बर्थडे करता हूँ। उसके बाद अगले दिन बच्चा बोलता अब्बा अब्बा वहाँ सामने गाड़ा है जी, उसमें गड़े के अंदर मैं कूदना चाह रहा हूँ, चलो बेटे कूद जाएंगे, मैं भी कूदता हूँ, दोनों मिलकर कूदेंगे। तीसरे दिन बच्चा बोलता अब्बा अब्बा वहाँ पर आग है अब्बा, वो आग में कूदना दिन भर होगा, क्या करेंगे, कूदेंगे जाके आग में। बच्चे को समझाना देखिए बर्थडे सेलिब्रेट करना ये हमारा कल्चर नहीं होता, ये इस्लामी कल्चर नहीं होता। हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती है, जितनी मोहब्बत मैं आपसे करता हूँ मेरे बेटे, मेरे से ज्यादा बल्कि दुनिया के हर बाप से ज्यादा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फातिमा से मोहब्बत करते थे। अपनी बेटी ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मे कुलसूम और फातिमा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन से मोहब्बत करते थे मेरे बच्चे। अगर बर्थडे खुशी के जाहिर करने का जरिया होता तो हुजूर जरूर अपनी बच्ची की बर्थडे, और हुजूर नहीं करे मतलब मैं भी नहीं करता। जितनी मोहब्बत मैं आपसे करता मेरे बेटे, मेरे और आपके महबूब नबी अपने नवासों से करते। नवासों को जन्नत का फूल कहा, नवासों की खुशबू सूंघते थे, नवासों को गोद में लेते थे, नवासों को यहाँ कांधों में बिठाते थे, नवासों को अपनी पीठ पे बिठाते थे। इतनी मोहब्बत करे दुनिया के कोई नाना अपने किसी नवासे से उतनी मोहब्बत नहीं कर सकता जितनी हुजूर ने अपने नवासों से की। लेकिन मोहब्बत का इजहार करने का मतलब वेस्टर्न कल्चर की गुलामी नहीं है, आज जैसे आज हम लोग बना। काश कोई बाप ऐसा हो
جو میری اس گزارشات سے اپنے دل کو بدل لے اور یہ ارادہ کر لے کہ نہیں نہیں میں آج سے برتھ ڈے سیلیبریٹ نہیں کروں گا. اور بچے برتھ ڈے سیلیبریٹ، بچوں کا برتھ ڈے ماں باپ سیلیبریٹ کر رہے، بلکہ چند سالوں سے بچے بھی ماں باپ کا احسان چکانے کے واسطے اینیورسری سیلیبریٹ کرتے. بھلے ممی آپ برتھ ڈے مناتے نا، ہم بھی کچھ تو نہیں کرنا. ممی آپ کا 25 ایئرس ہو گیا، 20 ایئرس ہو گیا، امی ابا بڈھے ہو رہے، ملک الموت بول رہی ویٹنگ ویٹنگ آئی ایم کمنگ بول کے میسج آ رہے ملک الموت کے کہ اب آنا شیف ہو گیا تمہارا. بالا وائٹ ہو رہی، بیماری آ گئی، شوگر آ گئی، تھائرائڈ آ گیا، کولیسٹرول بڑھ گیا، گھٹنوں میں درد، ہڈیوں میں درد، گردن میں درد، اٹھنے نہیں آ رہا، بیٹھنے نہیں آ رہا، چلنے نہیں آ رہا. جہاں جا رہے ڈھونڈ رہے، بولے کیا ڈھونڈ رہے، کیا ڈھونڈ رہے؟ میں نے کرسی ڈھونڈ رہی، کہیں کو بیٹھنے نہیں آ رہا نیچے. حالت دیکھے تو بڈھوں کی ہو گئی، شوخا جوانوں کے ہے. اس کا اینیورسری کر رہے، پورا بڑھاپا بھول کے جوانی سے خود کو جوان سمجھ لے رہے. یہ مسلمانوں کا کلچر نہیں. اس کلچر سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے. تو یہ جو سورہ انبیاء کی آیتیں ہیں، ایک بہترین پورا 1 صفحہ 1.5 صفحہ تقریباً یہ ایسا ہے جو پڑھنے کے قابل ہے. پوری قرآن پڑھنے کے قابل ہے. کوئی یہ نہیں بولنا کہ مولانا صرف 1 صفحہ پڑھنے کے قابل ہے بولے، بلکہ اس لیے بولتے رہو کہ بعض جگہ ویرا جیسا کیا ہوتا ہے اس کو شارٹ سرکٹ ہو جاتا نا. آج کل بعض لوگوں کے دماغ میں شارٹ سرکٹ جلدی ہو جا رہا ہے، خاص طور پہ ملزمہ نے باتیں سن کے دماغ شارٹ ہو جا رہا ہے. اس لیے بول رہا ہوں کہ پورا قرآن پڑھنے کا ہے، لیکن یہ جو مضمون چل رہا ہمارا سورۃ الانبیاء کا، یہ پارے 17 میں سورہ انبیاء آیت نمبر 51 سے لے کے تقریباً آیت نمبر 75 بہترین مضمون پڑھیے، پتہ چلے کیسے ابراہیم علیہ السلام بات چیت کرتے. تو اب اسی آیات کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی بڑی آزمائش اللہ نے فرمایا نا، ہم نے ابراہیم کو بڑی آزمائشوں میں ہم نے آزمایا. ابراہیم کھڑے اترے، وہ کہاں اترے اللہ تعالیٰ بتا رہے. اسی مضمون کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے بات چیت کرتے ہیں. داعی سب سے پہلے دعوت دیتا ہے، دعوت سے بات نہیں بنی تھی تو اب ابراہیم علیہ السلام دیکھ دیکھ کر حکمت عملی اپنائے، مناسب وقت کا انتظار کیے اور پریکٹیکلی سمجھانے کی کوشش کرے. ایک مرتبہ کیا ہوا کہ ان کے پاس کا جو تمام لوگ تھے وہ کسی میلے وغیرہ پہ گئے تھے، تو وہاں پر سب کے جانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نہیں گئے. انہوں نے موقع کا فائدہ اٹھا کر سارے بتوں کو توڑ دیا. توڑ کے وہ جو کلاڑی رہتی نا جس سے توڑتے مٹی کے بتوں کو، وہ لے جا کے بڑے کے ہاتھ میں رکھ دی. اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا میسج ابراہیم علیہ السلام دینا چاہ رہے تھے. اب جب سب لوگ آئے تو آنے کے بعد میں قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، سب نے کہا کہ بھئی یہ کون کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ، بہت بڑا ظلم کرنے والے ہیں. تو اس موقع پر کسی نے کہا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، لوگوں نے کہا کہ ہم نے سنا کہ نوجوان کے بارے میں اس کا نام ابراہیم، اور وہ ابراہیم علیہ السلام اس وقت میں نوجوان تھے. اور یہاں پر میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر زمانے میں انقلاب لانے میں نوجوانوں کا بڑا رول رہا ہے. ینگسٹرز جو ہوتے ہیں وہ کسی بھی قوم کے ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں، انہیں سے انقلاب آتا، انہیں سے تبدیلی آتی، انہیں سے بدلاؤ آتا. ہر زمانے میں ہر قوم میں، چاہے وہ انقلاب فائنینشلی ہو، چاہے وہ انقلاب ذہنی ہو، چاہے وہ انقلاب فکری ہو، چاہے وہ انقلاب پولیٹیکلی ہو، چاہے وہ انقلاب ریلیجن بیس پر ہو، کوئی بھی انقلاب نوجوانوں سے آتا. جیسے اس وقت میں جو نوجوان ینگسٹرز ہیں جن کو جنزی کہا جاتا، جو 1995 کے بعد پیدا ہوئے نا، جو ابھی تقریباً 25-30 سال کے، وہ پورے جنزی ہے. اور جو 2015 کے بعد 2010 کے بعد پیدا ہوئے جو، وہ پورے جن الفا ہے، 2010-11 سے لے کے 2025 تک کے 15 سال کے. تو اس وقت جو جنزی اور جن الفا ہے، یہ اس وقت میں ایک بہترین سوسائٹی ڈیولپ کر سکتے ہیں اگر یہ ہمارے جو مولانا صاحب اس وقت میں کوشش کر رہے ہیں آن لائن کے ذریعے سے، یہ جو اکیڈمی کے لوگ ہیں الاحسا والے، اگر یہ لوگ ایسے ہی جنزی کے لیے، جن الفا کے لیے کوئی ایسے کلاسز کا نظام بنائیں اور ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کریں کہ آپ کی زندگی کا ویژن کیا ہے، آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے، آپ کیوں پیدا ہوئے ہیں. آپ انسٹاگرام کی غلامی کے لیے پیدا نہیں ہوئے، آپ سوشل میڈیا کی غلامی کے لیے پیدا نہیں ہوئے. جیسے کوئی جانور کسی مالک کے ٹکڑوں پہ پلتا ہے، آپ میٹا کمپنی کے ٹکڑوں پہ پلنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے. آپ گوگل کے غلام نہیں ہیں، آپ یوٹیوب اور فیس بک کے غلام نہیں ہیں. آپ کو جیسے نشہ لگ گیا ہے اس وقت میں، ایک زمانے میں نشہ تھا گانجے کا نشہ، شراب کا نشہ، جوئے کا نشہ، افیم کا نشہ، جیسے آج ہمارے نوجوانوں کو موبائل کا نشہ لگ گیا، ریل کا نشہ لگ گیا، انسٹاگرام کا نشہ لگ گیا، یوٹیوب کا نشہ لگ گیا. ان کو جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے. ایسا کوئی ہمارے سامنے ہوتا، اس کے کاندھے پکڑ کر، مونڈے پکڑ کر ہم جھنجھوڑتے ہیں، میرے بھائی تجھے کیا ہو گیا، ہوش میں آ جا، ہوش میں. ویسے آج جن الفا کو اور جنزی کو ایسے کاندھے پکڑ کر، موڈے پکڑ کر، دل کے درد کے ساتھ، دل میں امت کا غم رکھتے ہوئے
سازشوں کا شکار بننا نہیں، بلکہ حضور کے دل کو ٹھنڈک پہنچانا، یہ بتانے کی ضرورت ہے۔ بہت پیاری نسل ہے، بہت شاندار بچے ہیں، بہت زبردست ان کا دل ہے اور بہت نرم دل ہے۔ میں بالکل بھی نہ جن زی سے نہ جن الفا سے میں بدگمان نہیں۔ آپ کو گوگل سے پوچھیں گے، گوگل آپ کو بدگمان کرے گا، یوٹیوب آپ کو بدگمان کرے گا، ان کے بارے میں یہ وہ باتیں نیگیٹیوٹی بتائے گا کہ کیا نیگیٹیو سے جن زی کے، لیکن میں آپ کو نیگیٹو نہیں بتانا چاہتا، میں پازیٹیو سوچنا چاہتا ہوں، میں پازیٹیو وے میں بات کرنا چاہتا ہوں، میں مثبت بات بتانا چاہتا ہوں، میں مثبت اینگل آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ بہترین انقلاب لا سکتے ہیں جن زی اور بہترین تبدیلی لا سکتے ہیں جن الفا آج کے زمانے میں۔ اللہ کے واسطے ان کو قریب کر لے کر بیٹھیے، ان کے دل کو ٹٹولیے، ان کے کچھ حال سنیے، کچھ اپنا سنائیے، ان کے دل کا دکھ جانیے، کچھ اپنا بتائیے۔ صرف سوشل میڈیا میں دیکھا جا رہا لڑکیوں کی عزتیں نیلام ہو رہی، لڑکوں کی عزتیں نیلام ہو رہی۔ دل دکھتا ہے جب ہمارے نوجوان ایسے کامیڈی کے ویڈیوز بناتے ہیں کہ ایک ایک لڑکا اپنے دوستوں کے ساتھ گروپ بنا کر لڑکی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے۔ ایک کہتا ہے کہ ہاں میں نے بھی اس کے ساتھ ٹائم پاس کیا، دوسرا کہتا ہے ہاں میں نے بھی ٹائم پاس کیا، تیسرا کہتا ہے میں نے بھی ٹائم پاس کیا۔ جب دل چیرا جاتا ہے، دل دکھی ہوتا ہے کہ ہائے اللہ، جس پیاری بچی کے لیے دونوں جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم تڑپے ہیں، جس کے لیے آتا ہے دو جہاں کی آنکھوں سے آنسو نکلے ہیں، اب اسی پیاری بچی کے ساتھ اتنا گندا بیہیویئر، ایسا گندا سلوک جس نبی نے اپنے دربار سے عورت کو عزت دے کر بتایا ہے، اب اسی بچی کی عزت ایسی نیلام کی جا رہی ہے۔ اس کو مذاق بنا لیا گیا، اس کو تماشا بنا لیا گیا، لڑکی کی عزت کو سستی بنا لیا گیا، لڑکی کی عزت کو بے حیثیت بنا لیا گیا۔ دل گڑتا ہے، سب لوگ لڑکی کے جسم کو دکھانے، اس کی نمائش کرنے اور جسم کو بیچ کر مال کمانے میں لگے ہیں۔ پوری روئے زمین پر 1400 سال کی تاریخ میں اگر کوئی شخصیت ایسی گزری ہے جس نے لڑکی کو عزت دی ہے تو وہ دونوں جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم آقا ہے۔ ہمیں نہیں پتا، بچیوں کو نہیں پتا، ان کو سمجھانا چاہیے میری پیاری بچی، امت کی پیاری بیٹی، آقا کی پیاری امت کی، ذرا غور تو کر لو بیٹے، جو آنکھ آپ کے لیے تڑپی ہے دنیا کی لاکھوں آنکھیں اس آنکھ کی برابری نہیں کرتی، جو دل آپ کے لیے رویا ہے دنیا کے کروڑوں دل اس دل کی برابری کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ دونوں جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک ہے جو آپ کے لیے رویا ہے۔ کیا کر رہے ہو بیٹے؟ کیوں اپنی عزتوں کا سودا کر رہے ہو؟ جب کبھی سوشل میڈیا پر کسی ہوٹل کے کمرے سے برقع پوش بچیاں پکڑی جاتی ہے، یقین جانیے دل کٹ جاتا ہے۔ کہاں جا رہی ہے یہ نسل؟ حضرت ابراہیم نے اپنی جوانی کو اللہ کے دین کی حفاظت میں لگایا تھا، آج ہمارے بچے اپنی جوانی کو کہاں لگے؟ ضرورت ہے آج ہمارے بچوں کو بتانے کی، ینگسٹرز کو بتانے کی۔ اب چونکہ آپ سارے کے سارے آن لائن پلیٹ فارم سے جڑے ہیں، آپ کے سامنے یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں، بے حیائی کا ماحول اور بے حیائی کے مضامین بیان کر کے ہماری نسلوں کو بے غیرت بنانے میں جہاں سوشل میڈیا کا، جہاں انسٹاگرام کا، جہاں یوٹیوب کا، جہاں فیس بک کا اور جہاں پر بہت سارے ایپس کا بہت بڑا رول ہے، وہیں پر اس وقت میں کنفیشن کے نام سے سوشل میڈیا پہ کچھ ایسے پیجز چل رہے ہیں جو ہماری بچیوں کو بے غیرت اور بے شرم بنا۔ کیونکہ آپ کے سامنے اپنے دل کا دکھ میں بتانا چاہتا ہوں، اسی لیے بتا رہا ہوں۔ آپ آن لائن پلیٹ فارم پہ جڑے ہیں، آپ یقیناً آن لائن کی باتیں جانتے ہوں گے، اسی لیے بتا رہا ہوں۔ غور کرو کیسے بے شرم بنایا جا رہا ہے۔ ایک لڑکی اپنے کمرے کی باتیں، سب سیکریٹ باتیں سنا رہی ہے، میرے شوہر ایسے ہے، میرے شوہر ویسے ہے، میرے شوہر خراب ہے، میرے شوہر کنجوس ہے، میرے شوہر ایسے ہے، میرے شوہر اتنے ینگ نہیں دکھتے، میرے شوہر بڈھے دکھتے، اور لڑکے بھی بے شرموں کی طرح بیوی کے بارے میں بتا رہے کہ میں فلاں علاقے میں فلاں اتنے سال کا ہوں، میری شادی ہوتے اتنے سال ہو گیا۔ ایسا محسوس ہو رہا کہ ہمارے شہر میں جیسے گھر سے نکلنے کے بعد میں ہر گلی میں ہر بستی میں گٹر رہتے چھوٹے چھوٹے، وہ پورے چھوٹے گٹروں کا ایک بڑا گٹر رہتا اور وہ پھر پورے بڑے گٹروں کا سب سے بڑا گٹر رہتا۔ ایسا محسوس ہو رہا کہ سوشل میڈیا پہ کنفیشن کے نام سے بڑا گٹر بنا دیے، سب آ رہے اس میں کئی کر رہے، سب آ رہے اس میں کئی کر رہے، ہر کوئی کیا کر رہا، کوئی آگے شوہر کی برائی کر رہے، کوئی آگے بیوی کی برائی کر رہے، جبکہ دونوں جہاں کے سردار نے فرمایا لعنت ہے ایسی عورت پر، لعنت ہے ایسے مرد پر جو کمرے کی باتیں اپنے دوستوں کو شیئر کرتے ہیں۔ اگر کسی کو بیوی
کیسی بھی بیوی حق نہیں ہے اس بیوی کی برائی آپ کو آ کر فیس بک پہ کرنے. اگر کسی کو شوہر ظالم مل گیا تو ضرور آپ کو حق نہیں ہے آپ جا کے سوشل میڈیا میں قید کریں. آپ کو اگر مشورہ کرنا ہے آپ اپنے کسی خاندان کی بڑی بزرگ نانی سے دادی سے کیجیے, بستی کی عالمہ سے کیجیے, کسی مولانا سے آپ کے خاندان میں کوئی محرم ہے عالم ان سے کیجیے. اگر آپ کو واقعیتاً اور سیریس ہے اپنے رشتے کو لے کے تو آپ ایسا مشورہ کیجیے. لیکن فیس بک پر آ کر سب اپنے اسٹوریاں لکھ کے ڈال رہے ہیں. میں یہ پڑھتے ہیں دی کنفیشن, پہلی مرتبہ میں بھی اپنا لکھ رہی ہوں, میری شادیوں کے 1 سال ہو گیا تھا, 2 سال ہو گیا, ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا یہ ہو گیا. ارے کیا بھی ہو گیا ہوگا ہم لوگوں کا کیا کرنا, ہم ہماری زندگی میں پہلے سے بہت فکر میں تمہارا کیا سنیں گے. اب لوگ بہت مزے لے کے سن رہے, پھر کمنٹس بھی کر رہے, ایسا ہمدردی دکھا رہے بچے, ایسا دکھ رہا کہ انہیں سامنے رہتی تو اس کو رو کے دکھا دیتی کہ کیا ہے گی. بہت تکلیف ہو رہی ہے آپ کو پڑھ کے بول کے. یہ سب چور قسم کے دھونگ بازوں کے بے حیاؤں کے کرتوت ہے. یہ کوئی غیر محرم لڑکا کسی لڑکی کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا. یاد رکھیے, اگر کسی کے سر پہ ٹوپی ہے, داڑھی ہے, کرتا پاجامہ ہے, 5 وقت کا نمازی ہے, تہجد گزار ہے, پیشانی پہ نماز کا گٹا ہے, جیب میں مسواک ہے, ہاتھ میں تسبیح ہے, مسجد میں امام کے پیچھے اور مسجد کے بازو رہتا ہے, جمعے میں خطیب صاحب کا پکا فین ہے, اور اگر وہ کسی لڑکی کے اجنبی لڑکی سے بات کر کے اگر اس کو ہمدردی دکھا رہا تو پوری دنیا کا سب سے بڑا مکہ اور جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا. نماز, ٹوپی, داڑھی, خاندان پاندان یہ سب مت دیکھیے. جو لڑکی کی طرف ہمدردی کی بات کر کے اجنبی کو تو بھائی سمجھو آپ میں بھائی کے جیسا ہوں تمہارے, ایسا ویسا جیسا بولے تو بھائی کو بھی نہیں بنتے. بھائی بھائی رہتا, پہلے بھائی کے جیسا بول کے راستہ صاف کر لیتے, پھر اس کے بعد بات چیت کرتے کرتے دونوں بھائی بہن لور بن جاتے, پھر اس کے بعد ٹائم پاس کر لے کے بھول جاتے. یہ سب تماشے پرانے ہو. لڑکیاں اگر اپنی جوانی کی پاک دامنی کی حفاظت میں سیریس ہو جائیں, دنیا میں کوئی ایسا لڑکا پیدا نہیں ہوا جو کسی لڑکی کو ایک ایمٹی میسج دے سکے. کسی کے پاس مجال نہیں ہے. کیا پتا آپ کو, ابھی سناؤں گا میں آپ کو حضرت سارا کے بارے میں. یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, جوانی بڑی پیاری جوانی, اللہ کے واسطے جوانی کو ضائع مت کیجیے. یہ جو کنفیشن کے نام سے فیس بک پہ, انسٹاگرام پہ جو پیجز چل رہے ہیں, ان کے ایڈمن سے بھی میں گزارش کرتا ہوں, آپ کی نیت بھلے اچھی ہوگی, ہم اس لیے بنائے ہیں کہ لوگ آ کے مشورہ کریں, ایڈوائس لیں, ہماری بچی کو کہاں پڑھانا, مجھے اچھی جاب چاہیے, مجھے اچھا رشتہ چاہیے, مجھے کوئی اچھی ویکینسی چاہیے. یہ نیت سے آپ بنائے ہوں گے, لیکن لوگ آ کے اس کے اوپر گندے گندے خیال کر رہے ہیں پورے. لہٰذا اللہ کے واسطے یہ پیج آپ بند کر دیجئے, کیونکہ مسلمان بچیوں کو گندا بنانے میں, بے حیا بنانے میں, بے غیرت بنانے میں, بے شرم بنانے میں آپ کا بھی کردار. اس لیے ہر ایسے ایڈمن تک اگر آپ میری بات پہنچا سکتے تو پہنچا دیجیے. اور جو لوگ کنفیشن کے نام پہ اس میں جا کے سب ٹائپ کر رہے ہیں, دکھ رہے نا, بیوی کی برائی کر رہے ہیں, شوہر کی برائی کر رہے ہیں, اور جتنے کنفیشن ہے نا سب بیوی میاں کی برائی ہے. دنیا میں خالی بیوی بری, اماں نہیں, بابا نہیں, دوست نہیں, بھائی نہیں, دنیا میں کوئی برائی سے نہیں رہا, خالی بیوی بری رہ گئی. اور دنیا میں خالی شوہر ہی برا رہ گیا, ہر بچی آ کے شوہر کی برائی کر رہی. یہ سب ایک سازش لگ رہی ہے ہماری بچیوں کو بے غیرت بنانے. پہلے لڑکی صبر کے ساتھ جیتی تھی, لڑکا بھی جیتا صبر کے ساتھ. اب کر لیا میں جان دو جیسی بھی ہے, لے کے چلنا ان کے رہتا, لیکن وہ کنفیشن کے نام سے بچوں کو بے غیرت بنا رہے. اس گندگی سے ہمارے معاشرے کو بچانے کی ضرورت. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ پڑھیں گے آپ کو پتا چلے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بتوں کو توڑا اور یہ کہا کہ نوجوان کوئی ایسا نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے, ہم نے سنا ہے, لگتا ہے دوسری نے یہ کیا. تو اب ابراہیم علیہ السلام کے پاس میں لوگ آئے اور آنے کے بعد پوچھا, قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم, اے ابراہیم ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ آپ کرے. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو ان کا بڑا ہے نا, اس بڑے کو پوچھو, اگر وہ بول سکتا تو پوچھو. دیکھو آپ کیسا بہترین میسج دیے, یہ تمہارا ایسا خدا ہے جو بول بھی نہیں سکتا, تم اس کو کیسے خدا مانتے. اب وہ لوگ سمجھ گئے. قالوا حرقوا, پھر آگے اور بھی ان کی گفتگو ہوئی جو میں چھوڑ کے آگے بڑھ رہا ہوں. قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلین. لوگوں نے کہا کہ ان کو جلا دو اور اپنے خداؤں کی, اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کچھ کرنا چاہتے. اب بتاؤ بھلا وہ کوئی خدا ہو سکتا جو اپنے ماننے والوں کی ہیلپ کا محتاج ہے؟ وہ خدا نہیں ہو سکتا. یہی ثابت ہو گیا ان کا جھولا. یہ بتا رہا جو اپنے گاڈ کی حفاظت اور
پروٹیکشن میں لگا ہے، یہی اس بات کا پروف ہے کہ وہ گاڈ نہیں ہے، کیونکہ جو گاڈ ہوتا ہے اسے پروٹیکشن کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود دوسروں کو بچاتا ہے، اسے کوئی نہیں بچاتا۔ یہ ہے خدا کی اصل دیکھا جائے تو تعریف۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو ابراہیم علیہ السلام کو پھر انہوں نے بڑی آگ میں چلایا۔ یہ سب سے بڑی آزمائش تھی حضرت ابراہیم کی، ان کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، آگ میں ڈال بھی دیا گیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا ایمان اللہ کی ذات پہ تھا کہ اس آگ سے مجھے بچانے والے اللہ ہے۔ اور کیجیے کیسا پیارا میسج مل رہا ہے۔ اتنی بڑی آگ کئی دنوں تک جلائی گئی، اس آگ میں حضرت ابراہیم کو ڈالا جا رہا۔ حضرت ابراہیم کا فرشتہ آ کر کہتا ہے کہ ابراہیم آپ ہیلپ چاہیے، یعنی ہیلپ چاہیے آپ کو، میری مدد چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بھی چاہے آپ کو، یا آپ بھی چاہے؟ نہیں میں چاہے نہیں، آپ کی مدد میں اللہ کی مدد چاہیے مجھے۔ غور کر کے دیکھیے، آگ سامنے ہے، آگ میں چلے گئے تو جل جائیں گے، جلیں گے تو ختم ہو جائیں گے۔ حضرت ابراہیم کا ایمان ان کو یہ بتا رہا ہے، اے ابراہیم تم جل جاؤ لیکن اللہ پر یقین کو مت چھوڑو۔ نہیں چھوڑا یقین اللہ پر۔ کیا ہوا؟ اللہ کی مدد آئی۔ آج میرے اور آپ کے لیے یہ میسج اور پیغام لینا ہے کہ آج گناہوں کی آگ ہم کو جلا رہی ہے، گناہوں کی آگ میں ہم کو ڈالا جا رہا، گر جائے اس آگ میں، لیکن اللہ کے اوپر بھروسہ کرے، اللہ بچائے۔ آج یہ جو موبائل ہے نا، آپ کے بھی ہاتھ سب کے موبائل سے ہی تو آپ دیکھ رہے ہیں، اسی لیے میں اس موبائل کو ایسا ہاتھ میں لے کے بتا رہا ہوں، یہ جو موبائل ہے نا، یہ موبائل ہمارا ایسا ہے، ہم کو یا تو جہنم میں لے جائے گا یا جنت میں لے جائے گا، اور کسی اور کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کو پوچھوں کہ میرا موبائل مجھے کہاں لے جائے گا، آپ مجھے پوچھیں مولانا میرا موبائل مجھے کہاں لے جائے گا، تو دونوں بھی ٹائم خراب کر رہے ہیں۔ سیدھا سیدھا میں مجھ سے اپنے آپ سے پوچھ لینا، کیسا پوچھنا؟ انسٹاگرام کی جا کے ہسٹری چیک کریں تو ابھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا کہ میں کیا یوز کر رہے ہیں انسٹاگرام میں، کیا دیکھ رہے ہیں فیس بک میں، کیا دیکھ رہے ہیں یوٹیوب میں۔ صرف ہسٹری دیکھے تو سمجھ میں آتا، لیکن بعض ماشاءاللہ نوجوان کتنے ہو چالاک، جینیس، کیا بولتے ہیں، جینیس بولتے ہیں، جینیس بہترین چالاک، جا کے موبائل کے انسٹاگرام کی فیس بک کی ہسٹری پورے ڈیلیٹ کر دی۔ اب امی نہیں دیکھتے بھائی، اب ابا نہیں دیکھتے، اب شوہر نہیں دیکھتا، اب بیوی نہیں دیکھتی، ایسا سمجھ لے رہے۔ تو پوچھنا ایسا بھی بٹن ہے کیا فیس بک پہ، انسٹاگرام میں، یوٹیوب میں، جہاں جا کے ہسٹری ڈیلیٹ کرے تو اللہ تعالیٰ بھی نہیں دیکھتے؟ پوچھنا نا جی، پوچھنا آپ لوگوں بھی پوچھو، اپنے آپ سے پوچھو، میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں۔ ایسا کوئی بٹن نہیں ہے جو اللہ سے بچا سکے۔ کیا کر رہے ہیں انسٹاگرام پہ آپ دیکھو، عجیب و غریب حال ہو گیا۔ پہلے کے زمانے میں پورے شہر میں ایک پاگل خانہ رہتا تھا، بولے وہ پاگل خانے کو ایسے اس آدمی کو لے جاتے تھے جو فریم سے نکل جا رہا بار بار، دیوانے ہولے ہولے چالے کر رہا تھا، اس کو لے کے جاتے تھے۔ اب ایسا محسوس ہو رہا ڈیجیٹل پاگل خانہ آ گیا انسٹاگرام پہ، پورے پاگل۔ کیا ہے پاگل؟ اب میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، سمجھ میں آ رہا، مولانا بیان کر رہے، آپ لوگ سن رہے، تو بات سمجھ میں آ رہی، لاجک ہے۔ انسٹاگرام پہ کیا کر رہے ہیں، بون بہن اڑ گئے، میں آج اڑ گئی صبح، ہیلو گائس میں صبح اڑ گئے، آج مارننگ ہو گئی، دیکھو آپ میرے گھر کا کیسا سینری ہے، دیکھو صبح صبح کا کھڑکی کھول کے دکھا رہی، اس کے بعد دیکھو یہ میرا باتھ روم ہے گائس، دیکھو میں اس سے ٹوائلٹ دھوتی ہوں، دیکھو میں یہ میرا پائیدان ہے، میں اس کو آج نہیں دھو سکی تھی، 4 دن ہو گیا، بہت میلا رہ گیا، میں کل دھونے والی ہوں، میں اس سے دھوتی ہوں، یہ سرف ہے، دیکھو یہ میرا کچن ہے، یہ کچن کا پتھر میں اس سے دھوتی ہوں، برتن اس سے دھوتی ہوں، دیکھو گائس میں آج گوشت تلنے والی تھی، اس لیے میں چھری نکال لی، میں گوشت کے بوٹیاں نکال لی، میں گوشت رات میں پانی میں بھگو رکھتی تھی، دیکھو گائس میں دال بنانے والی ہوں تو دال میں بھگونے میں ڈالتی، اس کے اندر میں پانی ڈال دی۔ کیا تماشا بنا گیا، کیا ہے یہ؟ پاگل ہی بولیں گے نا۔ ایک پاگل دوسرے پاگل کو اپنا پاگل پن دکھا رہا اور پورے پاگل بیٹھ کے پاگل کا پاگل پن دیکھ رہے۔ پاگل پن ہے یہ۔ انہیں کمرے میں جا کے دیکھو گائس یہ میرا بیڈ روم ہے، یہ میری بیڈ شیٹ 4 دن ہو گیا تھا، ایکچولی میں نہیں تھی، امی کے پاس گئی تھی ہماری، تو اسی لیے مجھے لیٹ ہو گئی، ورنہ میں ہر 2 دن کو چینج کرتی تھی۔ اور بستر کا پلنگ پوش چینج کرتے سو دکھا رہے، اور باتھ روم کے سامنے کا پائیدان دکھا رہے، یہاں تک کہ باتھ روم کھول کے ڈیلی دکھا رہے۔ ارے لگا بیٹھ کے دیکھ رہے، واو کیا ڈیلیشن ہے، کتنی اچھی ہے۔ ایسی زندگی جینے سے اچھا ہے اپنے آپ کو پاگل خانے میں ڈالنا۔ کیا زندگی کو ضائع کرنا، ایسی زندگی گزارنے سے اچھا ہے ہم اپنے وقت کی قدر کو سمجھیں۔ یہ انسٹاگرام میں وقت ضائع کر کے کچھ نہیں ملے، وہ دکھانے والے بیوقوف، دیکھنے والے بیوقوف، اور میں دکھانے والوں کو کم بول رہا ہوں، دیکھنے والوں کو بول رہا ہوں، کیوں؟ ہم دیکھ رہے بول کے انہوں اور بنا دیں۔
تھینک یو گائز، آپ مجھے انسپائر کرے، آپ کے لائک سے میں موٹیویٹ ہو گئی. ایکچولی میری فرسٹ ویڈیو وائرل ہو گئی، 1 لاکھ لوگ مجھے دیکھ لیے، 2 لاکھ مجھے ویوز آ گئے، اسی لیے میں بہت موٹیویٹ ہو گئی. اب میں اپنے شوہر کو ناراض کر کے، بچوں کو چھوڑ دے کے، گھر کے کام کاج چھوڑ دے کے، میں انسانیت سے نکل کے اب میں بے وقوف اور نالائق عورت بن جاتی ہوں، چونکہ آپ مجھے موٹیویٹ کرے. اب سب کام چھوڑ کے خالی فون لے کے بیٹھ دیوانہ پاگل بنے. کسی کی زندگی کو دیکھتے بیٹھنا اتنا وقت ہمارے پاس نہیں ہے. اللہ کے واسطے جو ایسے شہروں کو دیکھ رہے ہیں چھوڑ دیجیے. حضرت ابراہیم کی زندگی سے سبق سیکھیں. آگ میں ڈالا گیا لیکن ابراہیم علیہ السلام ہمت نہیں ہاری. اللہ کی مدد آخر آ ہی گئی. اور کیسے آئی دیکھو اللہ کی مدد. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اللہ ڈائریکٹ آگ سے بات کر، جبرائیل امین کو نہیں بھیجے، ڈائریکٹ آگ سے بول رہے، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا. اچھا اور ایک جملہ غور کریے قرآن کا، اب بعد میں پڑھیے قرآن تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. اچھا بردا وسلاما، ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی بھی ہو جا. یعنی اتنی ٹھنڈک، اتنی چلڈ مت ہو کہ میرے ابراہیم کو سائڈ افیکٹ ہونا شروع ہو جائے، نقصان نہیں ہونا، سلامتی والی. دیکھو آپ اللہ پاک بھی کیسے کنڈیشن کے ساتھ آرڈر دے رہے. اپنے چہیتے خلیل کو آگ میں ڈالا جا رہا، آگ کو بجھا دیے نہیں، پانی کے فرشتے کو نہیں بھیجے. کیوں؟ بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ دشمن بھی جو ہے نا وہ بظاہر خوش ہو جاتا ہے کہ میں ستا رہا ہوں داعی کو، لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم ستا نہیں رہے ہو بلکہ میں بچا رہا ہوں. بچا لیا، آگ ٹھنڈی بھی ہو گئی، سلامتی والی بھی. یہ پہلی آزمائش تھی ابراہیم علیہ السلام. پھر آپ آگے بڑھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں سے ملک شام سے نکلے، ہجرت کرے. ان کی بیوی سارہ رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ. حضرت سارہ رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت ابراہیم سے ہوا تھا اور کوئی اولاد وغیرہ ان کو نہیں تھی. راستے میں سفر کر رہے تھے، ایک جگہ پر ایک بادشاہ کے پاس رکنے کا موقع تھا. بادشاہ روک لیتا تھا لڑکیوں کو، خواتین کو، اور روک کر بری نیت کے ساتھ ان کے ساتھ کوئی غلط حرکت کرنا چاہتا تھا. حضرت سارہ کے قریب آیا، حضرت سارہ نے ہاتھ اٹھایا، اللہ سے دعا کی. وہ ایسے ہاتھ آگے بڑھایا تو اس کا جو ہاتھ تھا نا وہ بالکل ناکارہ ہو گیا. اسی وقت اسی لمحہ، جس کو ہم لوگ آج کی زبان میں انسٹنٹ بولتے ہیں، انسٹنٹ کافی، انسٹنٹ چائے، انسٹنٹ جوس، انسٹنٹ شیک، وہاں پر انسٹنٹ مدد تھی. ایسا دعا کرے اللہ کی مدد آئے. وہ ڈر گیا، معافی چاہا، پھر اس کے بعد پھر ویسے شرارت کیا، پھر دعا کرے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ لیا. 3 بار ایسے ہوا. آخر میں پھر چھوڑ دیا. جاتے جاتے اپنی بیٹی جو تھی حضرت ہاجرہ وہ ان کو گفٹ کر دی. اب یہاں رکے اور کرو میری بہن. کیا تھی حضرت سارہ رضی اللہ عنہ. بعض علماء فرماتے حضرت ابراہیم 4000 سال پہلے آئے، بعض فرماتے 5000 سال پہلے آئے. جتنے بھی 1000 سال پہلے آئے، لڑکی کو سب سے زیادہ عزیز اس کی عزت ہوتی ہے. عزت سے زیادہ بڑی کوئی چیز نہیں. رنگ، روپ، صورت، آنکھ، ناک، کان کوئی زیادہ ویلیو نہیں ہے اس کی. سب سے زیادہ ویلیو عزت کی ہے. اور جو لڑکی شریف ہوتی وہ کسی لڑکے سے بات بھی نہیں کرتی، کسی کو ایمٹی چاٹ کا ریپلے بھی نہیں کرتی، اور اپنے آپ پر بھروسہ کر کے میں ایسے 56 بچوں کو جو 1 منٹ میں بیوقوف بنا سکتی ہوں بول کے بڑے بڑے وعدہ کر کے بچوں کے جال میں نہیں پھنستی. بہت ساری لڑکیاں ہیں. یاد رکھو میری بہنوں، کیونکہ عام طور پہ بچیوں کو بہت کم بولا جاتا ہے، اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دنیا کا ہر مرد جو اجنبی لڑکی سے بات کرتا ہے کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ جس کی نیت صاف، کوئی ایسا نہیں. انہیں نیت صاف ہے بلکہ 100 روپے کے بانڈ پیپر پہ لکھ کے اسٹامپ مارا تو بھی یقین نہیں کرنا اس کی نیت صاف ہے. کیونکہ اپوزٹ جینڈر میں اللہ نے اٹریکشن رکھا. شروع ہمدردی سے بات کرتا، کہیں نہ کہیں موقع تلاش کرتے رہتا، کب یہ شیشے میں اترے گی اور کب میں اس کی عزت کا سودا کروں. اسی لیے کبھی کسی اجنبی لڑکے پہ بھروسہ نہیں. ایک لڑکی کے لیے سب سے زیادہ بہتر ان کے والد ہیں، والدہ ہے. ابا امی سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا. ایک لڑکی کا سب سے زیادہ اچھا چاہنے والا اس کی یا تو ابا ہوگا یا امی ہوگا. آج کل بچیاں بولتے ہمارے ابا کو کیا معلوم چاہیے، ہمارا جو انہوں ہے نا انہوں کہتے ابھی انہوں بنے سے نہیں، لیکن بچیاں بول لیتے ہمارے انہوں ایسے ہے، میرے واسطے انہوں پوری دنیا سے لڑ سکتے، انہیں لڑ ہی نہ سکتا، انہیں ڈرپوک ڈلی ہے بول کے تو تمہارے شادی نہیں کر کے دھوکہ دے رہا. لڑنے والا ایسا چور رہتا، لڑنے والا چور نہیں رہتا، لڑنے والا بہادر ہوتا
جو لڑنے والا ہوتا ہے وہ چوروں کے جیسا راتوں میں کمرے میں کنڈی لگا کے بیڈ شیٹ اوڑھ کے امی سے ڈر کے ایسا کان کو فون لگا کے ایسا بات نہیں کرتا. چور ہے ایک نمبر کا, جھوٹا ہے ایک نمبر کا, چیٹر ہے ایک نمبر کا, بڑی بڑی باتیں کر کے شیشے میں اتار لیا بچی. چور ہے وہ ایک نمبر. سب سے بیسٹ ابا ہے. نوجوان بچیاں سمجھتی نہیں ہمارے ابا کو احساس نہیں ہے, ہمارے ابا نہیں سمجھ رہے, اور بہت اچھے ہیں, بہت نیک ہے. کہاں دیکھے وہاں نہیں, ان کی اسٹیٹس میں جو فوٹو دیکھی نا, وہ فوٹو دیکھ کے بس مجھے کو ایسا لگ رہا کہ انہوں اتنے نیک ہیں, جنید بغدادی کے جیسے دکھ رہے. جنید بغدادی ہے نے ٹوپی پہن کے فوٹو کھینچتے تھے, اس کو جنید بغدادی سمجھ رہے. بچے بھی بیچارے ہے, بولنا بھی بچوں کو ایک کولڈنی ہولڈے کے سیلفی بھیجاتے تھے. رابعہ مسریہ کے سر کے ڈگری نہیں ہونے بلکہ یقین کر رہے بچے. رابعہ مسریہ نہیں ہوتے, جنید بغدادی نہیں ہوتا, یہ سب دھوکا ہے. اللہ کے واسطے سے بچوں. حضرت سارہ کی پاک دامنی کو دیکھیے آپ, کیسی پاک دامنی. ہماری بچیوں کو یہ پڑھنے کی ضرورت. وقت نہیں ہے زیادہ, ورنہ میں اور تفصیل بتاتا آپ کو. تفصیل باقی آپ پڑھیے کتاب میں. حضرت حاجرہ کو لے کر چلے. حضرت سارہ کو بھی اولاد نہیں ہوئی, حضرت حاجرہ کو بھی اولاد نہیں ہوئی. آج کے 2026 کے زمانے میں اگر کسی بہن کو اولاد نہیں ہوئی تو اس کا چھینا مشکل کر دیتے, تانے مار مار. نیند میں سے اٹھتے کہ ساس کیا ہوا, کچھ بھی خوشی کی خبر ہے. رات میں پوچھے نا جی, پھر صبح میں کیا, رات میں صبح میں کیا, رات دن ہے کیا, اے ایم بی ایم کا سر کا بدلنے کے واسطے. رات میں پوچھے نا, 3 دن پہلے خالہ آئے تھے, آ کے بھیجا کھا کے گئے, پھر فون کرے چوتھے دن, کیا ماں کچھ ہے خوشی کی خبر, کیا تو بھی کیا سمجھ رہے آپ, یہ کوریئر سمجھ رہے کیا, 3 دن کے بعد ڈلیوری ہونے والا تھا. اللہ کی مرضی ہے, اللہ جس کو چاہے جب چاہے اولاد دیتا. لیکن ہمارے سماج کی یہ برائی ہے کہ نماز پڑھنے والے, قرآن پڑھنے والے, دینی حلقوں میں جانے والے, علماء سے جڑنے والے کیسے کیسے لوگ ہیں جو خود کو دیندار دکھاتے تو ہیں, لیکن ان کا ذہن آج بھی جس کو اولاد نہیں ہوئی, شادی ہوتے کہ ان کو تانے مارتے. کی بڑی اوڑھنی ہے ننند کی, ان کی اوڑھنی دیکھے تو ایسا دکھنا کہ شرافت ٹپکری نے بہری ٹرافت. لیکن جب زبان کھلتی نا, ایسی زہریلی زبان. 1 سال ہو گیا شادی ہو گیا, 2 سال ہو گیا شادی ہو گیا, ابھی تک کچھ بھی نہیں. ہمارے بھائی کی زندگی برباد کر دی. ہمارے بھائی کی زندگی بھابھی برباد نہیں کرے, دونوں کی زندگی آپ برباد کر رہے ہیں. آپ کو کیا ضرورت بیچ میں اٹھنے کا, خاموش بیٹھنا. یہاں سے ساتھ اٹھے, کیا ہوتا کہ میرے بچے کی نسل کا جب سے انہیں آئی منوس جیسو, اس کو بچے نہ کچے, 2 سال ہو گیا, 28 سال ہو گیا, 3 سال ہو گیا. ان کی بچی کی شادی ہے کہ 5 سال ہو گیا. کیا جی آپ کی بچی کو بھی بچے نہیں ہوئے, اللہ کی مرضی مولانا, اللہ کی مرضی. بچی کو بچے نہیں ہوئے تو اللہ کی مرضی, بہو کو بچے نہیں ہوئے تو کس کی مرضی, وہ بھی تو اللہ کی مرضی نا. یہ منافقت چھوڑ دیجئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو کر تقریباً 5 سال ہوا. حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے اولاد نہیں ہوئی تھی, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تقریباً 5 سال تک اولاد نہیں ہوئی. غور کر کے دیکھیے, اولاد نہیں ہوئی, لیکن اس کے باوجود نہ حضرت حاجرہ کو کسی نے تانا دیا, نہ حضرت سارہ کو کسی نے تانا دیا, نہ حضرت خدیجہ کو کسی نے تانا دیا. حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا, حضور کی تیسری بیٹی کو کوئی اولاد نہیں ہوئی, ان کو بھی کسی نے تانا نہیں دیا. آج ہمارا سماج سیرت ابراہیم کے اس واقعے سے, حضرت سارہ, حضرت حاجرہ کی زندگی سے یہ میسج لینے کا محتاج ہے کہ اگر کسی کو اولاد دیر سے ہوتی ہے, اولاد نہیں ہوتی ہے, یا صرف لڑکیاں ہوتی ہے, یا بچے ہو کے مر جاتے ہیں, اس کو تانا مارنا اس کا حق کسی کو نہیں. نہ شوہر کو, نہ ساس کو, نہ بہن کو, نہ ننند کو, نہ جٹھانی کو, نہ دیورانی کو, کسی کو اس بات کا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی یہ بتاتی ہے کہ اگر اللہ نے کسی کو لڑکا دیا تو اللہ کی مرضی, لڑکی دی تو اللہ کی مرضی, نہیں بھی دیے تو اللہ کی مرضی, دیے بھی تو اللہ کی مرضی, کالا ہوا تو اللہ کی مرضی, گورا ہوا تو اللہ کی مرضی, ہم کو بولنے کا رائٹ نہیں. حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا, حضرت حاجرہ جو ان کو گفٹ میں ملی تھی نا, وہ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے گفٹ کر دیا. پھر ان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نکاح ہوا. ابراہیم نکاح کے کچھ زمانے کے بعد میں حضرت اسماعیل پیدا ہوئے. ابھی وہ 6 مہینے کی عمر کو پہنچے تھے. یہ اللہ کے طرف سے جبرائیل امین آ کے بولے کہ اے ابراہیم, اللہ کا حکم آیا کہ آپ بی بی حاجرہ کو اور حضرت اسماعیل کو لے کر یہاں سے چلو. اللہ نے آپ کو دوسری جگہ ہجرت کرنے کا حکم دیا. حضرت ابراہیم نے یہ نہیں پوچھا کہ اے جبرائیل کہاں جانا ہے, کب تک جانا ہے, کتنے دن کے واسطے جانا ہے, لگیج تیار کر لینا کا کچھ بھی نہیں پوچھے. اللہ کا حکم آیا, خاموش چلے. یہ ہے ابراہیم علیہ السلام.
فجر کی نماز سردیوں میں کیسا پڑھنا؟ نہیں مولانا فجر کی نماز کو سردی میں اٹھنا نہیں ہوتا، اللہ میں کئی کو لکھے گی نہیں، سردیوں میں تو بھی کم سے کم نماز معاف کر دیے تو ہم لوگ سکون سے سو جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ پہ اگر آپ کا ایمان ہے تو آپ کو یہ بولنے کا دل میں خیال بھی نہیں آ سکتا ہے۔ کئی لوگ فجر کی نماز کئی کو، پردہ کئی کو، چہرے کا نقاب کئی کو، شادی میں گئے تو پابندیاں کیوں، ناچنا نہیں، گانا نہیں، یہ کیوں 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 بولنے والے، آرگومنٹس کرنے والے اللہ پر اپنے عقیدے کا اپنے آپ سے ایگزام لے لے کہ میں نے کتنے نمبر ملتے اس عقیدے کے، کچھ بھی نہیں پوچھے لے کے نکل گئے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں راستے میں ابراہیم علیہ السلام پوچھے کہ اے جبرائیل امین یہاں پر کچھ جھاڑ دکھ رہے، کچھ اچھی زمین دکھ رہی، یہاں رک جانا کیا پوچھے؟ جبرائیل بولے نہیں، اللہ تعالیٰ یہاں رکو بولے کہ نہیں، بولے آگے چلو۔ ایک بار دو بار آگے بڑھتے بڑھتے جب پتھریلی علاقہ آیا، آج جہاں خانہ کعبہ ہے، تو وہاں پر جبرائیل نے فرمایا اے ابراہیم یہاں رکنے کا، رک جاؤ یہاں۔ اب یہاں پہ رکو تو رکنے کے بعد کیا؟ ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو چھوڑ دینا اور پھر آپ ان سے بات بھی نہیں کرنا۔ دیکھو آپ کیسی آزمائش، بات بھی نہیں کرنا، اچھا بات بھی نہیں کرنا، نہیں کرنا۔ اب چھوڑ دیا ابراہیم علیہ السلام، آگے بڑھتے جا رہے، ان کے ساتھ میں کچھ کھانے کا تھا، کچھ توشہ تھا، جو بھی سامان تھا، پانی وغیرہ وہ ساتھ میں تھا، وہ رکھ دیا، آگے بڑھے، بی بی ہاجرہ پیچھے پیچھے جا رہے۔ کیا بات ہے آپ چلے جا رہے چھوڑ کے، آپ بول رہے بھی نہیں کچھ بھی، آپ بول رہے بھی نہیں کچھ بھی نہیں بولے۔ دو قول ملتے، ایک قول یہ ملتا بی بی ہاجرہ پوچھے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ہم کو چھوڑنے کا، ابراہیم علیہ السلام ایسے گردن ہلائے، ہاں ہاں کا اشارہ۔ ایک قول ملتا اپنے منہ سے کہا ہاں۔ غور کرو حضرت ہاجرہ کو یہ سوال کیوں پیدا ہوا؟ کیونکہ حضرت ہاجرہ شوہر کا مزاج سمجھتی تھی، مزاج جانتی تھی۔ شوہر کا مزاج سمجھنے والی بیوی دنیا کی سب سے بیسٹ بیوی۔ لوگ بولتے مس ورلڈ، مس تلنگانہ، مس انڈیا، مس ورلڈ، مس امریکہ، مس لندن، ساری مسیں ایک طرف اور اپنے شوہر کا مزاج سمجھنے والی مس ایک طرف، یہ پورے مسوں میں بھاری ہے۔ شوہر کا مزاج سمجھنے والی بیوی دنیا کی سب سے بہتر بیوی، کالی کلوٹی، ہائٹ کم، آنکھاں بالکل چھوٹے چھوٹے ہیں، چہرہ بھی خاص نہیں ہے تو بھی چلتا، لیکن مزاج سمجھنے والی رہنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور کو حجرے میں تشریف لاتے ہوئے دیکھتی، حضور کے چہرے کو دیکھ کے سمجھ جاتی آج حضور خوش ہے یا ناراض ہے۔ یہ ہے بیوی، اس کو بولتے بیوی۔ اب ہمارے پاس بیویاں کیسے ہیں بولنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، اس لیے کہ وقت ابھی آلریڈی ہو چکا ہے، ابھی 10 منٹ میں انشاءاللہ بات ختم کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ تو آج کل کی بیویاں شوہر کا مزاج سمجھنا تو دور کی بات ہے، شادی ہو کے 20 سال ہو گیا، 25 سال ہو گیا، دادا بن کے، دادی بن کے، نانا بن کے، نانی بن کے، اگر عورت کو پوچھے دنیا میں سب سے خراب کون ہے ماں، اور بیوی کو پوچھے، شوہر کو پوچھے دنیا میں سب سے خراب کون ہے ماں، اس کے علاوہ اور کون ہے؟ دیکھو دونوں بھی ایک دوسرے کے دشمن بنے۔ کیا ہے یہ؟ آپ دیکھو سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ، یوٹیوب پہ خون کے آنسو رونے کا مقام ہے کہ سب سے زیادہ اگر کوئی معاشرہ ذلیل ہو رہا ہے تو وہ مسلمان معاشرہ، پورا آ کے فیس بک پہ حیا کر رہے ہیں، شوہر کی بیوی کی برائی، بیوی شوہر کی برائی۔ کیوں؟ شادی ہو کے 6 مہینے، سال، 2 سال، 5 سال، مزاج نہیں بن رہا، دین نہیں جانتے۔ شادیاں لاکھوں کے کروڑوں کے ولیموں سے نہیں چلتی، شادیاں تو دین کے عمل کرنے سے چلتی۔ لہذا بیوی کو چاہیے وہ شوہر کا مزاج سمجھنے والی ہونا۔ ہمارے شوہر صاحب غصے والے رہتے، بعض آدمیاں فریم سے نکلے ہوئے رہتے، تھوڑا وقت ہے، اور خواتین آدمیوں میں بھی بات بات کو غصہ آتا، بات بات کو غصہ آتا، تو کیا کرنا؟ سمجھنا کہ ہمارے شوہر ایسے ہیں، لہذا وہ شوہر کو کیسے میں لے کے چلنا، یہ عورت سمجھ لی تو زندگی میں سکون رہتا۔ ہماری بہنیں کیا کر رہے؟ اس شوہر کی برائی سب کے سامنے کر رہے، تمہارے بھاؤ نہیں نکلے ہوئے جی، سائیکو ہے تمہارا بھاؤ، تمہارا بھاؤ پاگل ہے۔ اب ایسا بولے تو بہنیں عزت کرتے، شوہر نہیں کرتے۔ بھائی کے سامنے، سالے کے سامنے بہن کی برائیاں کرے تو وہ سالے صاحب عزت کرتے، بہن کی نہیں کرتے۔ لہٰذا اپنے گھروں میں سکون چاہتے ہیں تو ہم کو گھروں میں دین زندہ۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ مزاج سمجھنے والی، حضرت ابراہیم چلے گئے، اس کے بعد وہ رات کیسی گزری ہوگی سوچو نہیں، نہ شوہر ہے نہ کوئی دیکھنے والا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، 6 مہینے یا 8 مہینے کا بچہ ہے۔ اس بچے کو لے کر اس جنگل و بیابان میں جانا، وہاں پر ایسا نہیں تھا کہ روشنی تھی لائٹاں بند کر دیے، نہیں، نہ کوئی روشنی، نہ کوئی بلب ہے، نہ کوئی اجالا ہے، نہ کوئی ہوا ہے، نہ کوئی پنکھا ہے، نہ کوئی پوچھنے والا ہے، نہ کھانے کا کوئی صحیح انتظام ہے، کوئی پرسان حال نہیں۔ اور کرو حضرت ہاجرہ کیسے اللہ کو راضی، کیسے انہوں نے صبر کیا۔
اور اس کو سوچ کر اپنی زندگی میں ایک سبق اور پیغام لینے کی کوشش کیجیے کہ وہ تو اس اندھیرے میں بھی اللہ سے خوش تھی، اور میں اے سی کے کمرے میں آرام سے 3 وقت کا مرکب کھانا کھا کر بھی سکون سے رہ کر بھی کیا میں اللہ سے خوش ہوں؟ آپ اپنے آپ سے پوچھو، میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں۔ چکن، مٹن، بریانی، مندی، بڑے کا، مرغی کا، چھوٹے کا، سب کھا رہے، ہم خوش ہیں اللہ سے یا شکوے ہے زبان؟ سوچ کے دیکھیے، ہم سوچیں گے تو پتا چلے گا ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی یہ بتلاتی ہے کہ کیسا انہوں نے اللہ کے اس فیصلے پہ صبر کیا۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے 12-13 سال کی عمر کو پہنچے تو 8 ذی الحجہ کو، 9 ذی الحجہ کو، 10 ذی الحجہ کو 3 مرتبہ انہوں نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں، تو وہ آ گئے 10 ذی الحجہ کو اپنے بیٹے کو اس خواب کو پورا کرنے کے واسطے۔ اور سورہ صاد میں پارے 23 کے اندر میں آپ کو سورت کا اور میں آپ کو آیتوں کا نمبر بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پڑھنے میں سہولت ہو، آپ کو جاننے میں سہولت ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، سورہ صافات ہے، سورہ نمبر 37 ہے، پارہ نمبر 23 ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، اے میرے بیٹے میں نے تمہیں خواب میں دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تم کیا کہتے ہو؟ اپنے بیٹے سے پوچھو۔ گھر کو آئے، اپنے بیٹے کو لے کر نکل گئے بیوی حضرت ہاجرہ کے پاس۔ 13 سال کے بعد آئے ہیں، تفصیلی ملاقات کر رہے ہیں، بیچ میں 2 یا 3 مرتبہ آئے لیکن تفصیلی ملاقات نہیں کیے۔ آئے تو بیٹے کو لے کے چلے گئے، بیگم نے بھیجا کہ کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ شیطان آ گیا حضرت ہاجرہ کے پاس۔ ہاجرہ تمہیں پتا ہے ابراہیم نے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے خود کے ساتھ لے کر گئے ہیں۔ بی بی ہاجرہ نے کہا کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کیسے کر سکتا؟ شیطان نے کہا تمہیں نہیں پتا وہ ذبح کرنے گئے ہیں۔ بولے کیوں ذبح کرنے گئے ہیں؟ تو شیطان نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ بیٹے کو ذبح کر دے۔ تو بی بی ہاجرہ نے کہا فرمایا اگر اللہ کا حکم ہے تو میں بھی تیار ہوں کہ میرے بیٹے کو ذبح کر دیا۔ دیکھو آپ کیسا اللہ سے ان کا تعلق تھا، دیکھیے وہ اپنے بیٹے کو قربان کرنے تیار ہے اللہ کی محبت میں۔ ہم اپنی نیند کو قربان کرنے تیار ہیں، ہم اپنے ارمان کو قربان کرنے تیار ہیں۔ لوگ سود کا پیسہ کھا رہے ہیں، کہا جائے کہ بیٹے سود کا پیسہ چھوڑ دو میرے بھائی، یہ حرام ہے، یہ ہوم لون، یہ گولڈ لون، یہ بزنس لون، یہ کار لون، یہ سب لے کر آپ پھنس رہے ہیں۔ اللہ کے خلاف اعلان جنگ کرنا ہے، سود کا پیسہ استعمال کرنا چھوڑ دو بھائی، یہ حرام خواہش ہے، لوگ چھوڑنے تیار۔ تو اللہ کے لیے حرام نہیں چھوڑ سکتا، کیا وہ اللہ کے واسطہ، اللہ کے واسطے اپنی زندگی کو قربان کر سکتا؟ سوچیے۔ حضرہ نے کہا کہ میں تیار ہوں۔ حضرت اسماعیل کے پاس گیا، وہ بھی تیار تھے۔ ابراہیم کے پاس گیا تو انہوں نے جو پتھر مارے نا، وہ پتھر مارے، وہ پتھر مارنا یادگار بن گیا۔ جو شیطان کو پتھر مارتے نا حج کو جانے کے موقع پہ پتھر رکھے وہاں پر، وہی ہے وہ یادگار۔ جب حضرت ہاجرہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل کو لے کر تھی وہاں پر، رات کے وقت میں چند دن گزرے تو پانی کی پیاس کی وجہ سے بچہ تڑپ رہا تھا، وہ صفا مروا کی چکر لگا رہے تھے، اس موقع پہ ان کے پیر کے نیچے سے پانی کا چشمہ نکلا تھا۔ حضرت جبرائیل کے پر مارنے کی وجہ سے یا پھر حضرت اسماعیل کی ایڑیوں کے رگڑے جانے سے اس کو اللہ پاک نے زمزم بنایا، حضرت ہاجرہ کے اس دوڑنے کو صفا مروا بنایا، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کے اس پتھر مارنے کو رمی جمار بنایا۔ یہ ساری چیزیں عبادت کا حصہ بنا دی۔ اللہ نے یہ ہم کو پیغام دے دیا، اے میرے بندوں میری بندیوں، میرے خلیل ابراہیم نے، میری ہاجرہ نے، میرے اسماعیل نے، یہ سارا گھرانہ انہوں نے جو کچھ کیا، اگر تم اس کی نقل بھی کر دو گے، جیسے میں ان سے خوش ہوا تم سے بھی خوش ہوا۔ دیکھو آپ کیسی ان کی زندگی۔ لوگ بولتے ہیں نا بھائی بعض کھانے کی چیزوں میں فیملی پیک آتی زندگی میں، کچھ فیملی کے لیے ہے سارا کا سارا، تو یہ حضرت ابراہیم کے پورے گھرانے کی زندگی ہمارے پورے گھرانے کے کام آنے والی۔ ابا کے کام، امی کے کام، بیٹے کے کام، بیٹی کے کام، ایسی شاندار زندگی۔ بیٹے کو لے کر گئے اور پھر قرآن کہتا ہے فلما اسلما، جب دونوں باپ بیٹے تیار ہو گئے، یعنی وہ لوگ اب تیار تھے باپ ذبح کرنے کو اور بیٹا ذبح ہونے کو، اور جب زمین پہ لٹایا اور ان کے گلے میں چھری رکھی، سوچو میری بہنوں تقریباً 100 سال کے قریب اس وقت حضرت ابراہیم کی عمر ہے، اور ایک لوتا بیٹا ہے 13 سال کا جس سے دنیا میں نسل کو چلنا ہے، ان کے بیٹے کے گلے میں چھری رکھ کر ایک روایت کے مطابق حضرت ابراہیم نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور یہ کہا کہ اے میرے اللہ، اگر آپ میرے اور آپ کے درمیان میں اس
بیٹے کو ذبح کرنے کے اس مرحلے کو اگر آپ میرے اور آپ کے درمیان میں اگر یہ میرا بیٹا آ رہا تھا تو لیجیے آج میں اس بچے کو بھی آپ کے نام پہ قربان. چھری چلائی طاقت سے, چھری چلائی. انبیاء میں بہت طاقت ہوتی, طاقت سے چھری چلا رہے ہیں لیکن چھری چل نہیں رہی. کافی دیر کے بعد دیکھا تو پھر اللہ کی طرف سے آواز آئی, اے ابراہیم, اے ابراہیم, قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. اللہ نے کہا فرمایا اے ابراہیم تم نے خواب کو سچا کر دیا ہے, اب ایسے ہی احسان کرنے والوں کو بدلا دے, ایسے ہی بدلا دے. اللہ نے آسمان سے دمبا بھیجا اور وہ چھری دمبے کے گلے پہ چلی, دمبا ذبح ہو گئی. اللہ نے بیٹے کی جگہ دمبے کی قربانی لی. پھر دیکھے اللہ حضرت ابراہیم کے جذبے کو, اور اللہ کے رسول نے فرمایا یہی قربانی تمہارے لیے ہے, تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت. میرے بھائیوں, میرے دوستوں, میری ماؤں, میری بہنوں, یہ جو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے چند پیغامات ہم نے حاصل کیے, 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹے کے وقت میں جو پیغامات ہم لے سکتے ہیں ہم نے وہ لیے. لیکن اگر آپ اس عنوان کو, اس موضوع کو اپنے گھر میں, اپنی زندگی میں تفصیل سے اگر پڑھیں گے تو بہترین طریقے کا آپ کو فائدہ ہوگا. لہٰذا اس طرف خاص توجہ دیجیے, وقت نکالیے, کوشش کیجیے اور حضرت ابراہیم کی زندگی کو پڑھیے. یاد رکھیے میری اور آپ کی کامیابی دین پہ چلنے میں ہے. میری کامیابی میری صورت سے, میرے پیسوں سے, میرے کپڑوں سے, میرے گھر سے, میرے مکان سے, میرے کاروبار سے, میری دکان سے, میری تجارت سے, میرے بینک بیلنس سے, میرے فون پے, گوگل پے میں سیو اماؤنٹ سے نہیں ہے. ہماری کسی بہن کی کامیابی ان کے رنگ سے, ان کے روپ سے, ان کی آنکھوں کے بڑے ہونے سے, گال کے خوبصورت ہونے سے, ایبروز کے اچھے ہونے سے, کانوں سے اور ان کے چہرے سے, ان کی اٹریکٹیو فیس سے نہیں ہے اور ان کے فیشن سے نہیں ہے. ہر مرد اور عورت کی کامیابی اس کے دل میں موجود ایمان اور یقین سے. لہٰذا ایمان اور یقین کے مضبوط کرنے کی فکر کیجیے, ایمان اور یقین کے مضبوط کرنے کی کوشش کیجیے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو ہمارے ساتھیوں نے کوشش کی ہے, خاص طور پہ الاقصی اسلامک اکیڈمی آن لائن کے جو ذمہ دار ہے, اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو بے پناہ قبول فرمائے. میرے لیے جو وقت دیا گیا تھا 10:30 تک کا, تو تھوڑی سی تاخیر ہوئی شروع ہونے میں, تو ختم ہونے میں بھی تھوڑی تاخیر ہو گئی. لہٰذا آپ بھائی اور بہنیں جڑ کے سن رہے ہیں تو اسی لیے میں بھی بول رہا تھا. حضرت مولانا حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی میں ایک واقعہ سنائے تھے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مولانا بڑا تفصیل بیان کرے, لمبا بیان کرے, ایک ایک کر کے لوگ اٹھ کے چلے گئے, سب لوگ اٹھ کے چلے جا رہے تھے, ایک آدمی بیٹھ کے سن رہا تھا. حضرت نے جو مولانا تھے وہ کہنے لگے بھائی تم اکیلے سن رہے ہو نا, تو میں تم کو ہی سناؤں گا, اسی لیے میں تم کو سنا رہا ہوں. تو اس آدمی نے کہا کہ حضرت میں جو یہاں بیٹھا ہوں, آپ جس مائک سے بیان کر رہے ہیں وہ میرا ہی مائک ہے, تو آپ بیان ختم کریں تو وہ مائک لے جانے کے واسطے بیٹھا ہوں. تو ایسا نہ ہو جائے کہ میں اور بولتا جاؤں اور آپ سب لوگ نکل جائیں اس میں سے, آن لائن میں سے, اور صرف ہمارے جو مول صاحب ہے وہ مول صاحب باقی رہ جائے, تو وہ وقت آنے سے پہلے میں ختم کر دوں. بہرحال اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی اس کوششوں کو قبول کرے. بہت اچھا لگا آپ حضرات کے ساتھ گفتگو کر کے, بات چیت کر کے, اور آپ کے سامنے اس موضوع پر مجھے بات کر کے. میری دلی تمنا اور خواہش ہے کہ یہ جو ہمارے ساتھی کوشش کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو مزید منظم اور مزید مخلصانہ جذبے کے ساتھ مؤثر بنائیں اور مقبول بنائیں اور کامیاب بنائیں. اللہ تعالیٰ تمام کے سننے کو, جمع ہونے کو, بولنے کو بے پناہ اپنے فضل و کرم سے قبول و منظور فرمائے.